میں بطور صحافی آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ پاکستان سے چرس لے کے آئے ہیں؟ کیسا لگے گا؟ اچھا، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں نا کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ پاکستان سے منشیات لے کر آئے ہیں اور وہ الزام واقعی کسی نے کسی اپنی پریس کانفرنس میں یا کسی پوسٹ میں کیا ہو، تو یہ آپ کا بالکل جائز حق ہے کہ آپ یہ بات پوچھیں. آپ نے اس کے اوپر جو جواب دیا کیا گراج والا اور ساتھ ماں والا، اس کے اوپر آپ نے 2 ٹویٹس کی. جی ہاں. اس صحافی کو جانتے ہیں جس نے سوال کیا؟ نہیں، میں ذاتی اس کی شکل دیکھی آپ نے؟ بعد میں وہ آئے انٹرویوز میں. نام پتہ ہے آپ؟ بلال غالباً. اگر کوئی کسی کو پرووک کرے جیسے میں ابھی آپ کو پرووک کرنے لگا ہوں، اقرار الحسن لاہور کے ایک دیہات سے ٹاؤن سے اٹھ کے جانگلی ہو کے لنڈن کو دیکھنے آیا ہے، یہ پرووک کرنا نہیں ہے؟ کے بعد میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت گھٹیا سوال کر رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خواتین کی حد فاصل کو طے کر لیں. خواتین ہی تو ایسے کر رہی ہیں نا، پرووک کر رہی ہیں نا. میں عظمیٰ بخاری کی بات کر رہا ہوں کہ جنگلی آیا ہے. ہاں، تو اس کے مقابلے میں آپ اس کے کردار پر سوال کرنا شروع کر دیں گے. ایک شخص قید میں ہے، جیل میں ہے. ابھی آپ نے انٹرویو کے دوران اب تک کو 10 دفعہ ہم نے اشارتاً ان کا ذکر کیا، عمران خان، احمد خان نیازی صاحب. کہتے ہیں وہ اقرار الحسن صاحب کو شرم نہیں آتی کہ ایک قید بندے کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ تو ان بے شرموں کو اس وقت شرم نہیں آتی تھی جب نواز شریف قید میں تھا اور یہی یوٹیوبر اور انہی کے سارے گماشتے نواز شریف پر بھی تنقید کرتے تھے. یہ جو شک ہے یہ دور کیسے ہوگا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے نہیں ہیں؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ وقت خود سب سے بڑا جواب ہوتا ہے بہت سارے سوالات کا. عمران ریاض صاحب مانے ہوئے کہ ہم فائلیں دے کے پروگرام کرتے تھے، پھر بھی وہ ٹاؤٹ نہیں ہے. موہت پیرزادہ نے کہا ہم 25 سال استعمال ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں نواز شریف کے خلاف، پھر بھی وہ ٹاؤٹ نہیں ہے. کمال ہے. اور ہم جنہوں نے 20 سال میں ایک جرنیل کے حق میں کبھی بات نہیں کی. پورا میڈیا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے کام کرتا ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ سر وہ ہوں گا، میں اپنی بات کا، اپنی ذات کا جواب دوں. مجھے آپ بتائیے میرے 20 سال کی تو سیاسی بیٹ تھی نہیں، آپ کیسی بات؟ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، میرا تو 20 سال کا کریئر لیکن ٹویٹر کے اوپر میں سیاسی بات کرتا رہا ہوں ہمیشہ. آپ کے پروگرام کے اندر میں نے کہا کہ استثنا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اس کا ہیڈر لگایا کہ جب تک آپ دائیں ٹانگ کے اوپر گولی نہ کھا لیں، آپ کو لوگ لنگڑا نہ کہیں، آپ کو 9 مئی کی طرح 15 جنوری کا حادثہ نہ ہو جائے، 26 نومبر کی طرح آپ کو اور آپ کی پارٹی کے لوگوں کو مارا نہ جائے، لوگ یقین نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے کہ فاطمہ جناح سے لے کے آج تک اسٹیبلشمنٹ کے یا تو ٹوٹ ہیں یا پھر غدار ہیں. مجھے لگتا ہے اس خدشے کی بنیاد پر کہ لوگ آپ سے متعلق کیا کہتے ہیں، آپ کو اپنے دل کی بات کہنے سے رکنا نہیں چاہیے. سلمان اکرم راجہ کو ٹاؤٹ کہتے ہیں، بیرسٹر گوہر کو ٹاؤٹ کہتے ہیں، شیخ وقاص اکرم کو ٹاؤٹ کہتے ہیں. انٹرنل لڑائی ہے نا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں، ایک ماحول آپ نے ایسا بنا دیا. کوئی اور ایسی ایک سیاسی جماعت بتا دیں جس کے اندر اس پارٹی کے کارکن ٹاؤٹ ہو بھی تو اس کو ٹاؤٹ نہیں کہتے. نہیں دیکھیے، پارٹی کے اندر رہ کے اپنے ہی لوگوں کے اوپر تنقید کرنا، عمران خان صاحب پہ کریں نا تنقید، یہ جمہوری بات ہے. نہیں بالکل، یہ تو کہہ رہا ہوں ایک بادشاہ بنا دیا نا آپ نے اور باقی آپس میں رعایا ساری لڑ رہی ہے. آپ عمران خان صاحب سے کہیں نا کہ ٹاؤٹ تھے جب کہتے تھے جنرل باجوہ جو ہے وہ. عمران خان کو انہی کے ورکر کیوں ٹاؤٹ کے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ریکارڈ پر موجود ہے، وہ کہتے تھے جنرل باجوہ بڑا جمہوری ہے، جنرل باجوہ بڑا سلجھا ہوا ہے، جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے. ٹاؤٹ کی اور کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ آج تو عمران خان ٹاؤٹ نہیں ہے نا بھائی. آپ یہ تو کہیے نا کہ ایک وقت میں آپ ٹاؤٹ رہے ہیں اور آج بھی ٹاؤٹ کیوں نہیں ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے ایک طرح سے ہمدردی بھی ہے، فرسٹریٹڈ ہے وہ، ان کو کوئی رستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے کہا میں پی ٹی آئی والے لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے جی. یہ ہمدردی دل میں چھپائے کیوں بیٹھے ہیں؟ اظہار کیوں نہیں کرتے؟ عملی کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ عملی کام ہی تو کر رہا ہوں میں. اور ڈیالہ جیل جائے نا، واٹر کینن پھینکتے ہیں وہاں. مجھے آپ یہ بتائیں خدا کی قسم کھا کے آپ کہ یہ جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے گالیاں دینا ہے یا اڈیالہ کے باہر 100-150 لوگوں کا مجمع لگا کے واٹر کینن سے پانی کھانا ہے، اس کے نتیجے میں عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ کچھ نہ کرنے سے تو بہتر ہے نا. سر میں عرض کر رہا ہوں، میں کچھ کر رہا ہوں نا، میں آپ سے بتاتا ہوں. یہ جب یہ ہو جائے گا تو آپ عمران خان کو رہا کروانے کی بھی تاریخ چلائیں گے اپنے پلیٹ فارم سے. رب کعبہ کی قسم ایسا ہی ہوگا. آپ تو کسی کے ہاتھوں بلیک میل تو نہیں ہوں گے نا؟ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں گا کہ میں بلیک. دیکھیں میرے پاس جب کوئی عہدہ نہیں ہے، میں آپ کو حلف دے رہا ہوں میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا. آپ کی کسی کے پاس کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ، پتہ نہیں اسے. دیکھیں ہم تو سارے فیملی کے ساتھ سب جگہ پہ رکھتے ہیں. آج بھی اس بات پہ قائم ہے کہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں عمران خان صاحب ٹویٹ کریں؟ 1,000,000% کرنی چاہیے، آپ کا مطالبہ ہے؟ ضرور کرنی چاہیے. اگر آپ کی مایوسی خان صاحب ٹویٹ کر کے دور کر دیں، میری خوشی ہوگی، میں اپنے سابقہ ٹویٹ پر معذرت خواہ ہوں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا. جیل میں بیٹھے شخص سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ ٹویٹ کرو اسرائیل گندا ہے، برا ہے، دہشت گرد ہے، ظالم ہے، جابر ہے اور فلسطینی بڑے مظلوم ہے، مان لیا، بڑا جائز مطالبہ ہے.
یہی مطالبہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کریں گے کہ آپ ٹویٹ کرو؟ اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو ان کو ضرور کرنا چاہیے. پاک فوج کے ترجمان سے کہیں گے کہ 30 سیکنڈ کی پریس کانفرنس کرو اور یہ کہو کہ اسرائیل جو ہے 30 منٹ کی, مجھے لگتا ہے کہ 30 گھنٹوں کی پریس کانفرنس ہونی چاہیے. میں 30 سیکنڈ کا کہہ رہا ہوں جی میں تو آپ کی, ہاں مجھے اس بات کرنے میں کیا مذائقہ ہے. یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر احمد شریف صاحب پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ مارکو روبیو جھوٹ بولتا ہے, بکواس کرتا ہے, ہم فوج غزہ نہیں بھیج رہے. یہ پیمانہ کون طے کرے گا کہ کس مقصد کے لیے جا رہی ہے؟ وہ تو جب ڈیٹیلز اس کی سامنے آئیں گے برار صاحب آپ اور میں, تب اس پر کوئی کامنٹ کر سکیں گے. جس فوج کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہوگا, جس پاکستانی فوج کو امریکہ اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر بھیجا جائے گا, کیا وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے گی یا اسرائیل کی حمایت کرے گی؟ سمپل سوال ہے. میں پھر ایک ہم ازمپشن کر رہے ہیں نا, نہیں ریئلٹی ہے, میں کامن سینس ہے. میں کسی پاکستانی اور خاص طور پر اپنی فوج سے ہرگز یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ کوئی بھی ایسا کام کریں گے. تو تھوڑا سا امیجن کر لیں کہ جب اسرائیل اور پاکستان کے فوجی آمنے سامنے ہوں گے, ایک میس میں کھانا کھائیں گے, تو کیا صورتحال ہوگی؟ آمنے سامنے ہوگی. عمران ریاض کے ساتھ آپ مکالمہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں بہت دیانتداری سے کام کرنا چاہتا ہوں. عمران ریاض کے ساتھ کیوں مکالمہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت ایک نیریٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ اس کی نمائندہ آواز ہے. میں درمیان میں بیٹھوں اور آپ دونوں کو مہمان بٹھوں اور مکالمہ کروں؟ میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ میں بہت عزت سے, بہت احترام سے, بڑے بھائی کے طور پر بہت ادب سے ان سے سوالات کروں گا. آپ لوگوں کو نیشنلزم اور نیشنلسٹ بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کمپرس بنانا چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ مخلص ہو جو کہ جرم نہیں ہے. جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. رات کو آپ نے اظہار کیا, اقرار کیا کہ آپ جنوری کی 15 تاریخ کو تحریک چلانے جا رہے ہیں. یہ تحریک کیوں چلائیں گے اور کس کے حق میں ہوگی اور کس کے خلاف ہوگی؟ اچھا, یہ کسی فرد کے خلاف تو نہیں ہے, یہ میں علل اعلان بار بار کہتا ہوں. کسی ادارے کے بھی خلاف نہیں ہے. یہ کسی ادارے کے خلاف کیوں ہوگی؟ ادارے کی غیر آئینی مداخلت کے خلاف یہ جدوجہد ضرور ہوگی. کسی نظام کے بھی خلاف نہیں. جس نظام کے خلاف, جس نظام کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یا تو اسٹیبلشمنٹ نے ججوں کے گھروں میں کیمرے لگوائے, یا آپ نے کیمرے لگا کے آپریشن کیے. ٹھیک ہے, کس کی مدد ہوتی تھی اور آئیڈیا کیسے آیا؟ نہیں, واللہ عالم ہماری مدد ہوتی. اب دیکھیں نا, اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب وہ شہباز گل صاحب نے جب انہوں نے پارٹی اور تحریک کی بات شروع کی, انہوں نے کہا جی وہ ہو جی سانو تو پہلے ہی پتا سی, یہ تو ISI اسپانسرڈ جرنلسٹ تھا. لیکن کیمرے لگا کے جو آپ آپریشن کرتے تھے, اس کی قانونی اور شرعی حیثیت کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, 2-3 طرح کی چیزیں. ایک تو میں یہ آپ سے بڑی وزیر اعظم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے چیخ کے بتا رہے تھے, دیکھو اسکاٹ لینڈ کی وزیر اعظم کا گھر کیسا ہے. جی, یہی کام پاکستان میں کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس دکھا سکتے ہیں؟ نہیں, وزیر اعظم ہاؤس وجاہت سعید خان صاحب نے تو دکھایا نا, جب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اٹھ کے اقرار الحسن انگلینڈ میں آئے جی, اور لوگوں کو تربیت دیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. ہمیں تو پتہ ہے, آپ تو وہاں ٹھیک کریں نا اس کو. نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں, لیکن اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا کردار تو ہے نا پاکستان کی سیاست میں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ. ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں. آج گورکھ دندہ کی پوڈ کاسٹ کے اندر پاکستان کے مایہ ناز نمبر صحافی اینکر اقرار الحسن, جو سیاست کے اندر کود پڑے ہیں, برطانیہ کی سرزمین پہ ہیں, ان سے جمہوری, آئینی, اخلاقی, شرعی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے اچھی جیرا کریں گے. کراس ایگزامینیشن ہوگی اور دیکھیں گے, سنیں گے کیا ارادے ہیں, چونکہ انہوں نے 25 کروڑ عوام کو بہتر کرنے کا ایک عمل شروع کیا ہے. کب شروع ہوگا, کیسے شروع ہوگا, کیوں ہوگا, تو ان سے مفصل بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابرار صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بہت اچھا ہوں, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کی مہربانی, آپ نے بلایا ہمیں, شکریہ. کیسے آنا ہوا اس بار برطانیہ؟ اس بار برطانیہ 2 وجوہات تھیں. ایک ہمارے بہت قریبی, بہت عزیز دوست راجہ مطلوب صاحب, ان کا انتقال ہوا, فیملی ممبر کی طرح تھے. تو مجھے لگتا تھا کہ گھر میں جو ہے نا بہت, بیٹے سے لے کر اور فیملی جو ہے سب بہت ڈسٹربڈ. تو مجھے لگا کہ کچھ دن کے لیے تھوڑا سا ذرا یہ ضرورت ہے کہ ان کو کہیں پاکستان سے, اس گھر سے جہاں ہر جگہ ان کی یادیں تھیں, تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے دور لے جایا جائے. اور ساتھ ہی ظاہر ہے چونکہ اب ہم ایک مستقل عمل میں ہیں, اپنی تحریک کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں پاکستان میں بھی, ہر شہر میں, ہر یونیورسٹی میں, ہر کالج میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ اگر جا رہے ہیں
تو اس سے بہتر موقع شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ ہم اوورسیز کمیونٹی کو بھی انگیج کریں, ان سے بات کریں اور ان کے ذہن میں جو سوال ہے, جو تنقید ہے, جو تجویز ہے, جو غصہ ہے, وہ شیئر کریں ہم سے, اور پھر الٹیمیٹلی ہم بیٹھ کر بات کر کے کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں. تو اس سلسلے میں بھی پھر ہم نے کل گزشتہ روز لنڈن میں ایک ایونٹ کا انعقاد کیا, اور وہاں بھی کچھ ہم بھی آپ سے تعزیت کرتے ہیں راجہ مطلوب صاحب, بڑی نوالے سے اللہ ان کی مغفرت کرے. بڑی شاکنگ بات تھی کہ حادثے کا شکار وہ ہو گئے, بلا شکر اللہ ان کے درجات بلند. یہ جو لوگوں سے آپ نے میل ملاپ کیا, رات کو کمیونٹی سے خطاب کیا, کیسا لگا آپ کو اور کیا رسپانس تھا؟ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. ایک تو یہ کہ سب نے بہت توجہ سے سنا, اور ابرار صاحب میں بڑی دیانتداری سے آپ سے عرض کروں کہ پاکستان سے زیادہ اوورسیز پاکستانی اس پیغام کو سمجھنے کی پوزیشن میں اس طرح سے ہیں کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں, میں اسی معاشرے کی مثال سے بات کر رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ برطانیہ میں ہیں تو یہاں کا پولیٹیکل سسٹم دیکھ لیجئے. بھائی جس معاشرے میں آپ آئے ہیں یہی سوچ کے آئے نا کہ یہ معاشرہ آپ کو بہتر ڈیلیور کرے گا, یہاں کی جمہوریت, یہاں کی حکومت آپ کو بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے گی زندگی گزارنے کے معاملے میں. تو اس سسٹم میں جو چیزیں ہیں, اس سسٹم سے وہ چیزیں سیکھنے کی کوشش کیجیے. مثال کے طور پر یہاں کی جو پارٹیاں ہیں, بنیادی طور پر کنزرویٹو پارٹی کو ہم جانتے ہیں, لیبر پارٹی کو ہم جانتے ہیں, کیا یہ پارٹی کسی ایک آدمی کی پارٹی ہیں؟ کیا یہ پارٹیاں کسی ایک خاندان کی پارٹیاں ہیں؟ یہ لوگوں کی جماعتیں ہیں, اور ان میں انٹرنل الیکشن اور انٹرنل ڈیموکریسی کے ذریعے ان کی قیادت تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہ زیادتی نہیں ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اٹھ کے اقرار الحسن انگلینڈ میں آئے جی, اور لوگوں کو تربیت دیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے, آپ تو وہاں ٹھیک کریں نا اس کو. نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں, لیکن اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا کردار تو ہے نا پاکستان کی سیاست میں, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اور میں چونکہ بہت دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے, اور صرف کاغذی طور پر نہیں ملنا چاہیے, چونکہ پاکستان کے معاملے میں جو اوورسیز پاکستانی ہے, ڈائسپورا ہے نا, اس کو آپ اس طرح سے نگلیکٹ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو اربوں کھربوں ڈالرز اور پاؤنڈز بھیجواتے ہیں پاکستان کو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آدھے پاکستان کے فلاحی منصوبے ہیں وہ ان کے دم قدم سے چل رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دم قدم سے پاکستان کی سیاست میں بہت سارا اتار چڑھاؤ آتا ہے. تو ان کو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کو پیغام اوورسیز پاکستانیوں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی اس پر ایک ڈیبیٹ کا آغاز تو کرے, ایک بحث اور گفتگو تو شروع ہو. برطانیہ کے اندر رہنے والے پاکستانیوں کو اور کشمیریوں کو یہ کہنا اور یہ تقابلی جائزہ لینا کہ آپ اس کی طرح پاکستان کو بنانے کی کوشش کریں, یہ تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی. عمران خان بھی تو یہیں سے پڑھ کے, بھٹو صاحب, قائد اعظم محمد علی جناح, بھارت کے گاندھی سمیت, نہرو لال سمیت, بلکہ پاکستان بننے کا اعلان یہاں سے ہوا. تو ان کی وجہ سے لوگ نہیں سیکھ سکے, عمل نہیں کروا سکے. تو آپ اس دور میں کیسے ایجوکیٹ کر پائیں گے؟ میں معافی چاہتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جن تمام تر شخصیات کا حالیہ سیاست میں اگر آپ بات کریں نا, پاکستان کی جو تحریک تھی, پاکستان بننے کا جو عمل تھا, قائد اعظم علیہ رحمہ, وہ ایک بالکل مختلف حالت اور سچویشن تھی. ہم آ جاتے ہیں پاکستان میں قیادت اور سیاست کے جو معاملات قائد اعظم کے بعد. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ہوں, بھٹو ہوں, بے نظیر صاحبہ ہوں, انہوں نے وہ کولونیل مائنڈ سیٹ سیکھ کر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی نا, کہ جہاں ایک آدمی بادشاہ ہے, ایک آدمی شہنشاہ ہے. کوئی کوشش نہیں کی ان لوگوں نے کہ اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت لے کر آئیں, اپنی جماعتوں کے اندر انٹرنل الیکشن کے ذریعے لیڈرشپ کے انتخاب کا اور میرٹ کا کوئی سسٹم متعارف کروائیں. تو یہ یہاں سے جمہوریت سیکھ کر نہیں گئے. یہاں سے مجھے لگتا ہے وہ جو کولونیل مائنڈ سیٹ تھا اس کی عملی طور پر انہوں نے تصویر پیش کی نا, سب نے. حالیہ تاریخ کی تو ہم یہی بات, بے نظیر صاحبہ کی مثال آپ نے, بھٹو صاحب کی مثال, عمران خان صاحب کی مثال دی. ان میں سے کوئی بھی ایک آدمی ایسا نہیں ہے, آپ دیانتداری سے مجھے بتائیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, کوئی بتائے مجھے کہ ان میں سے کوئی آدمی جس نے اپنی پارٹی میں جمہوریت متعارف کروائی ہو, جس نے اپنی پارٹی میں فیئر انٹرنل الیکشنز کروائے ہوں, جس نے اپنی پارٹی میں میرٹ بیسڈ کوئی سسٹم متعارف کروایا ہو. یہ سارے کے سارے لوگ تین طرح کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, یا یہ اپنے رشتہ داروں کو آگے لاتے تھے, یا یہ سب سے بے وقوف اور بونگے لوگوں کو آگے لاتے تھے تاکہ کوئی ان کو اوور شیڈو نہ کر سکے, یا یہ سب سے لائل اور وفادار لوگوں کو سامنے لاتے تھے. ان میں سے کسی بھی ایک شخصیت نے کوئی میرٹ بیسڈ ڈیموکریٹک سسٹم اپنی پارٹی میں متعارف نہیں کروایا. ملک میں یہ جمہوریت کا راہ اگر آپ اچھا سب نے ایسے کیا نا جی, اوکے. ان میں سے چھوٹی برائی کون سی ہے؟ یہ دیکھیے, اس پارٹی کے اندر تھوڑی سی جمہوریت ہو, کوئی لے مین چیف منسٹر بن گیا ہو,
یا کسی عام سے بندے کو دیکھیے عہدہ مل گیا؟ میں آپ سے عرض کروں اس طرح تو پھر اگر آپ اس معاملے میں آئیں گے نا تو پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف کو بھی بنایا تھا, پھر انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو بھی, اس لیے کہ جب کوئی اور آپشن نہیں ہوتا آپ کے پاس تو پھر کوئی نہ کوئی لائل بندہ آپ ڈھونڈتے ہیں یا سب سے بیوقوف آدمی آپ ڈھونڈتے ہیں تو وہ لگا دیتے ہیں. اس طرح کی ایگزامپلس تو نون لیگ میں بھی موجود ہیں. شاہد خاقان عباسی, دوست محمد کھوسا صاحب اور ایسے بہت سارے لوگوں نے. تو یہ کوئی تقابل نہیں ہے. میں پھر بھی کہتا ہوں چلیے آپ لے مین چیف منسٹر کی بات کر رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب کی مثال ہم لے لیتے ہیں, بٹ سر ایک ڈیسیژن کی وجہ سے آپ ایک ڈکٹیٹر کے فیصلوں کی طرح کا جو فیصلہ پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر ہوتا ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, سہیل آفریدی کی مثال دیتے ہوئے مت بھولیں کہ اسی ایک شخصیت نے عثمان بزدار کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا تھا. مت بھولیے اسی ایک شخصیت نے پرویز خٹک کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا تھا. اسی ایک شخصیت نے محمود خان کو بھی بنایا تھا. گنڈا پور کو بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ لگایا تھا. فردوس عاشق امان اور شیخ رشید کو بھی وزارتیں اسی شخصیت نے دی تھیں. تو جب آپ ایک آدمی پر ڈیسیژنز چھوڑتے ہیں بلنڈرز زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ فیصلہ بھی آپ ابھی تو آج ہم تعریف کر رہے ہیں, لیٹس سی, تو فیصلہ وقت کرے گا کہ کیسا فیصلہ تھا. آپ ایڈنبرا میں تھے اسکاٹ لینڈ. جی ہاں. ایک وزیر اعظم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے چیخ کے بتا رہے تھے دیکھو اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعظم کا گھر کیسا ہے. جی ہاں. یہی کام پاکستان میں کر سکتے ہیں. جی بالکل کرتے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس دکھا سکتے ہیں. نہیں, وزیر اعظم ہاؤس وہ تو وجاہت سعید خان صاحب نے تو دکھایا نا جب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, اس ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے تو ایک ویڈیو بنائی جا سکتی ہے ظاہر ہے, لیکن یہی تو میں آپ سے کچھ سمجھانے, یہی تو بات وہاں کھڑے ہو کے میں نے بتانے کی کوشش کی کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی بیریکیڈز نہیں ہے, کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کوئی بچو ہٹو کی آوازیں نہیں ہیں, کوئی للے تلے اور ششکے نہیں ہیں. ہم یہاں کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور پیچھے ایک دروازہ ہے, اس دروازے کے پیچھے فرسٹ منسٹر آف کینیڈا جو ہے وہ اس کی آفیشیل ریزیڈنس ہے, اور وہی پوری عمارت نہیں ہے, اس کا ایک حصہ ہے. یہی فرق تو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان میں یہ نہیں کیا جا سکتا. وہاں پہ مغلئی طرز کا محل ہے جس کو آپ وزیر اعظم ہاؤس کہتے ہیں, ایوان وزیر اعظم کہتے ہیں. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے 78 سال میں بادشاہ اور شہنشاہ بنائے. ہم ہر ایک شخصیت میں, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ بھٹو ہو, چاہے وہ بے نظیر ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, ہم ایک شہنشاہ تصور کرتے ہیں ان کو, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رعایا بن کے ہاتھ باندھ کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں اور بالکونی سے ان کا دیدار کریں. بلکہ یہ جو غلامانہ ذہنیت ہے اس سے نکالنا ہے پاکستان کے لوگوں کو. اس سے کیسے نکلیں گے اس کے اوپر بھی آئیں گے, لیکن ہمارے وزیر اعظم ہاؤس میں تو بحثیں بھی ہوتی ہیں دودھ. جی. تو فرق آپ کو کیا نظر آ رہا ہے واضح طور کے اوپر کہ جو سویلائز سوسائٹی ہے اور جو ہم ہیں, تربیت کا فقدان ہے, وجہ کیا ہے؟ ایک فرق ہے, باخدا ایک فرق ہے, اور وہ ہے کہ جو نرسریز ہیں آپ کی, جہاں سے لوگوں نے سیکھنا ہے, جہاں سے جمہوری اور سیاسی کلچر پروان چڑھنا ہے, جہاں سے ایسے لیڈرز نے آنا ہے جنہوں نے معاشرے کی تربیت کرنی ہے. اسٹوڈنٹ پولیٹکس, طلبہ تنظیمیں, آپ کی سیاسی جماعتیں, آپ کا بلدیاتی نظام. دیکھیے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. میں 3 باتوں پر بار بار فوکس کر رہا ہوں. پاکستان میں اور کسی بھی معاشرے میں جمہوریت تب تک نہیں آ سکتی جب تک پہلی بات آپ کی سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہ ہو, دوسری بات طلبہ تنظیمیں, طلبہ یونینز بحال نہ ہوں, اور تیسری بات بلدیاتی نظام مضبوط نہ ہو. گلی محلے کا جو الیکٹڈ نمائندہ ہے وہ فنڈز کے اعتبار سے اور اختیار کے اعتبار سے مکمل طور پر با اختیار ہو, وزیر اعظم کے برابر کے اختیارات ہوں اس کے. اب یہ 3 کام کیسے ہوں گے؟ آپ اور میں فوری طور پر مل کر تو طلبہ تنظیمیں بحال نہیں کر سکتے. آپ اور میں فوری طور پر بلدیاتی نظام کو بھی لاگو نہیں کر سکتے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اور ہم مل کر ایک پلیٹ فارم بنائیں, اس پلیٹ فارم کو جمہوری بنائیں, اس پلیٹ فارم کے اندر قابل, باصلاحیت, میرٹ کی بنیاد پر جو شاندار ترین لوگ ہیں مختلف عہدوں کے لیے, منصب کے لیے, وہ لوگ الیکٹ ہو کے میرٹ کے ذریعے اوپر آئیں. وہ لوگ اوپر آئیں گے, طلبہ تنظیموں کی بحالی کی جدوجہد بھی کسی نتیجے تک پہنچ سکے گی. وہ لوگ اوپر آئیں گے, بلدیاتی نظام کو بھی. یہ سرمایہ دار, یہ وڈیرے, یہ جاگیردار, یہ 300 کنال کے گھر میں رہنے والا, یہ ہزاروں ایکڑ کے گھروں میں رہنے والے, یہ بلاول ہاؤس والے, یہ پاکستان کے عام لوگوں, گلیوں محلوں کے لوگوں کو امپاورڈ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. میں نے بار بار عرض کیا, یا وفادار ترین چاپلوس آدمی اوپر آئے گا ان کے ہوتے ہوئے, یا سب سے بے وقوف اور پاگل اور بونگا آدمی اوپر آئے گا, یا ان کا رشتہ دار آئے گا. ویسے ان بے وقوفوں کو, بونگے لوگوں کو لاتا کون ہے اوپر؟ نہیں, ابھی تو جس بونگے سے مراد میری وہ تو عثمان بزدار صاحب تھے جب عمران خان صاحب لے کر آئے. اچھا چلیے, اب آپ جانیں کہ یہ اتنے بونگے نہیں ہیں. سیاسی دفن ہو چکے نا عثمان بزدار.
جی میں وہی عرض کر رہا ہوں. لیکن کون لے کر آیا ان کو؟ عمران خان صاحب لے کر آئے نا. کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ میری شخصیت اوور شیڈو نہ، اس لیے کہ ایک ایسی کٹ پتلی ہو جس سے جو کہا جائے، جیسا منوانا چاہا جائے وہ منوا لیا جائے. ٹھیک ہو گیا. بدقسمتی سے یہ روایت اور رواج تو رہا ہے پاکستان کی طرف میں. رات کو آپ نے جہاں پہ تقریر کی، لوگوں سے ملے، میٹ اینڈ گریٹ کیا گیا، کتنے لوگ تھے وہاں پہ؟ اچھا میں کاؤنٹ تو نہیں کر سکتا، میرا خیال ہے 150-200 لوگ ہوں گے. اس سے پہلے زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے؟ جب نہیں، ہم نے یہیں پر وہ شف کے معاملے میں بھی اسی ہال میں ایونٹ کیا تھا اور اس سے کم لوگ تھے وہاں پہ. کیا وجہ؟ لوگوں نے بڑی تنقید کی اور چھوڑ کے بھی چلے گئے کہ ہم نہیں مانتے آپ کو، ہم نہیں جانتے. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ میں نے ویڈیوز دیکھی، میں آپ سرچ کر دیتا ہوں. وہ اس ویڈیو کا پورا کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ خاتون 2 خواتین تھیں اور ظاہر ہے دیکھیں میں ایک رات میں تو ان کا نیریٹو تبدیل نہیں کر سکتا، نہ ہی ایک کسی نشست کے اندر ان کی تبدیلی. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 100% کے 100% لوگ میری بات سے قائل ہو کر جائیں گے. لیکن اس کے بعد اگر آپ اگلا کلپ دیکھیں تو وہی خاتون انہوں نے مجھے گلے بھی لگایا، میں نے ان کا ماتھا بھی چوما. بزرگ خاتون ہیں وہ جو اینڈ پہ وہ کر رہی تھیں. ان کی ایک لیڈر سے کئی دہائیوں کی محبت ہے اور میں نہ اس محبت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، نہ میں اس محبت کو ختم کر سکتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیڈر کے متوازی یا متبادل کے طور پر پاکستانیوں کے پاس کیا آپشن ہے، کیا نظام ہے. تو جہاں 150 لوگ تھے وہاں اگر 2 خواتین ایسی تھیں جنہوں نے اختلاف کیا اور اس اختلاف کے بعد وہ گلے ملیں، دعائیں دیں، ماتھے پہ بوسہ دیا اور ماتھے پہ بوسہ لیا. مجھے لگتا ہے کہ یہی تو ایک عمل ہے جس کو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی کوشش ہے. رات کو آپ نے اظہار کیا، اقرار کیا کہ آپ جنوری کی 15 تاریخ کو تحریک چلانے جا رہے ہیں. یہ تحریک کیوں چلائیں گے اور کس کے حق میں ہوگی اور کس کے خلاف ہوگی؟ اچھا یہ کسی فرد کے خلاف تو نہیں ہے، یہ میں علل اعلان بار بار کہتا ہوں. کسی ادارے کے بھی خلاف نہیں ہے. کہ کسی ادارے کے خلاف کیوں ہوگی؟ ادارے کی غیر آئینی مداخلت کے خلاف یہ جدوجہد ضرور ہوگی. کسی نظام کے بھی خلاف نہیں. جس نظام کے خلاف، جس نظام کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسی نظام کے خلاف اس نظام کا ایک حصہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت بھی ہے. یہ چھوٹا حصہ ہے یا یہی یہ بڑا بہت بنیادی حصہ ہے. یہ شاید سب سے اہم حصہ ہے یا سب سے یوں کہہ لیجیے کہ شاید سب سے بڑا حصہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت جو ہے، یہ جو سیاسی نظام میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، یہ جو گورکھ دھندا بنا ہوا ہے، اس کو سلجھانے کے لیے تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ابرار صاحب دیکھیے پرابلم یہ ہے نا، یہ فیشن بن گیا کہ ہم صرف اور صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو برا کہیں. ضرور کہیے سیاسی اسٹیبلشمنٹ کا بھی تو کچھ کر رہے ہیں نا، جو 78 سال سے قابض ہے اس ملک کے اوپر. یہی سیاسی اسٹیبلشمنٹ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بار بار مل کے اس ملک میں اقتدار میں حصہ لیتی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے. ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں کہ جناب وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ حکمرانوں کو لے کر آتی ہے. یہ دودھ پیتے ہوئے بچے تو نہیں ہیں، یا ان کے سر پہ پستول رکھ کے تو نہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی کہ آپ وزیر اعظم بنے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی تو بار بار کھینچ کر لے کر آتے ہیں نا نظام میں. عمران خان صاحب کہتے تھے انگلی اٹھائے گا امپائر. نواز شریف صاحب کہتے تھے جناب جنرل ضیاء کے مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا جاتا تھا اس ملک کے اندر. تو ان سیاستدانوں کو صرف انقلابی مان کر آپ مسئلے کو آدھا دیکھ رہے ہیں. آدھا مسئلہ اس ملک کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، آدھا مسئلہ اس ملک کا سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور آپ کی سیاسی تحریک دونوں کے خلاف. میں عرض کروں اس ملک کا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم ہے نا، اس کا جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ تو 3 سال 6 سال اور اگر مسلط ہی ہو جائے ماشاء اللہ لگا دے مشرف کی طرح تو 9 سال حد چلا جاتا ہے میکسیمم. یہ جو ابھی ہے نا، یہ بغیر مارشل لا کے 10 سال رہیں گے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، جو سیاسی ڈکٹیٹرز ہیں نا آپ کے، یہ تو 40 سال سے جان نہیں چھوڑ رہے. انہیں آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں، انہیں آپ ڈکٹیٹر ماننے کے لیے تیار نہیں. میں ایگری کرتا ہوں. اور یہی جو ڈکٹیٹر ہیں، سیاسی ڈکٹیٹر جو قابض ہیں آپ کی سیاسی جماعتوں کے اوپر بغیر کسی انٹرنل الیکشن کے، بغیر کسی میرٹ بیس سسٹم کے، یہ ڈکٹیٹر باری باری ان ڈکٹیٹر کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہیں. ایک پہلے کہتا ہے مجھے ووٹ کو عزت دو، آج وہ ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. آج جو جعلی حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہا ہے وہ کل ان کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اور کل پھر دوبارہ ان کی گود میں بیٹھا ہوگا. ہم سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں. گھر کو. یہ لاہور سے تحریک کا آغاز ہوگا. میرا چونکہ میں لاہور میں ہوں تو ہم ظاہر لاہور سے، لیکن میں ہر جگہ جا رہا ہوں. میں مردان جا رہا ہوں، سوابی، 4 سدہ، نوشہرہ، پشاور، بلوچستان گئے ہم، جعفر آباد، اس کے بعد بھی انشاءاللہ پھر کراچی، انٹیریئر سندھ میں، ساؤتھ پنجاب. تو ہم الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم جا رہے ہیں. سیاسی تحریک کس پلیٹ فارم سے چلے گی؟ یہ سیاسی تحریک کس پلیٹ فارم سے چلے گی؟ یہ سیاسی تحریک اٹسیلف ایک پلیٹ فارم ہے. اس کا نام سیاسی تحریک ہی ہوگا. جی نہیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں 15 تاریخ کو، چونکہ ابھی ہمیں اس بات کا میرا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو اصولاً اس پارٹی کے لوگوں کا اور اس کے عہدے داران کا یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پارٹی کا کیا نام رکھیں گے. یعنی اگر میں آج کہہ دوں کہ جناب اتنی جمہوری پارٹی ہوگی کہ نام بھی لوگ رکھیں گے. اصول تو یہی ہے نا. دیکھیے آج میں کہہ دوں کہ جناب لیٹس سے تحریک فلاں اس پارٹی کا نام ہوگا، تو پہلے ہی دن آج ہی میں نے ایک بندے نے اپنا فیصلہ مسلط کر دیا ایک پارٹی کے بننے سے پہلے ہی. تو یہ تو جمہوریت نہیں ہے.
تو میں نے یہ سوچا کہ اس تحریک کو تاکہ لوگ اس کے ساتھ افیلیٹ تو کر سکیں نا, لوگ جڑ تو سکیں, اپنے آپ کو کنیکٹ تو کر سکیں, اس تحریک کو ہم ایک نام دیں گے. 15 تاریخ کو اس کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. اس تحریک میں لوگوں کو رجسٹر کرنے, اس کی رکنیت سازی, لوگوں کو ساتھ جوڑنے کا ایک نظام بھی آن لائن بھی اور تھرو SMS اور آن گراؤنڈ بھی, اس کا بھی آغاز کریں گے. اور جب یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ایک پلیٹ فارم کے اوپر, اس تحریک کے پلیٹ فارم کے اوپر, تو پھر انشاءاللہ ایک انٹرنل الیکشن کا طریقہ کار, اس کے نتیجے میں جو بھی ان کی باڈیز منشور سامنے لائیں گے, وہ باڈیز منشور بنائیں گی, وہ باڈیز آئین طے کریں گی, وہ باڈیز اس پارٹی کا نام رکھیں گی, اور اس وقت کے الیکٹڈ عہدیداران کے نام پر پارٹی رجسٹرڈ ہوگی. اور آپ جو کہ ہونا چاہیے. آپ اس پارٹی میں کہاں ہوں گے؟ کہیں نہیں سر, جب تک انشاءاللہ وہ پارٹی مارز وجود میں آئے گی, اس کی مرکز سے لے کر یونین کاؤنسل تک کی ہائرارکیز جو ہیں وہ الیکٹ ہو جائیں گی, جو اس کے عہدیداران ہیں وہ الیکٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد میری زندگی میں اس حد تک ریٹائرمنٹ ہوگی, پھر اپنا کام کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. پارٹی بنا کے چھوڑ دیں گے یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے. اس پارٹی کو کون چلائے گا؟ یہ دکان تو نہیں ہے کہ اقرار الحسن نے بنائی ہے, اب اقرار الحسن صاحب جو ہے نا وہ ساری زندگی اس پر مسلط رہیں گے. اس پارٹی کو اس کے الیکٹڈ عہدیدار چلائیں گے, وہ ایک مخصوص مدت کے لیے الیکٹ ہوں گے, جیسے یہاں کی لیبر پارٹی کو چلایا جاتا ہے, جیسے یہاں کی کنزرویٹو پارٹی کو چلایا جاتا ہے. اس کے بعد نئی لیڈرشپ آتی رہے گی. سیاسی تحریک کو لیڈ آپ کریں گے؟ اس سیاسی تحریک کو ہم سب لوگ مل کر لیڈ کریں. میں تو آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آپ شامل ہوں. ضرور. میں تو باقی دوستوں سے بھی. لاہور سے یہ سیاسی تحریک جو شروع ہوگی 15 جنوری کو, جی ہاں, یہ کہاں جائے گی؟ بس ایک جلسہ ہوگا, تقریب ہوگی, ختم ہو جائے گی؟ نہیں, ابھی ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ کیا صرف اس کو آن لائن اس کی اناؤنسمنٹ, اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں ہم عوامی کنونشنز کی طرف جائیں. پھر انشاءاللہ ہم مردان میں بھی, ہم سوابی میں بھی, ہم لاہور میں بھی, ہم انشاءاللہ ملتان میں بھی, کراچی میں بھی, ایوری ویئر انشاءاللہ, بلوچستان میں بھی, تو سب جگہ اس کی کنونشن کریں گے. تو انیشلی ممکن ہے کہ ہم ایک کنونشن جو ابھی تک لوگ جڑے ہیں اس تحریک کے ساتھ, ان کے ساتھ مل کر وہاں اناؤنسمنٹ کریں, اور عین ممکن ہے کہ ہم آن لائن اس کا ایک نام اور اس کا رجسٹریشن کر. دیکھیے ابھی تو ہمارے پاس کوئی بھی ایک ممبر نہیں ہے نا, کوئی بھی ایک شخص آفیشیلی رجسٹرڈ نہیں ہے اس تحریک کے ساتھ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا میکنزم کہ لوگ جڑنا تو شروع کریں, لوگوں کو کچھ ذمہ داریاں تفویض کریں, اور اس کے بعد پھر ہم ایک کنونشن اور ایونٹ کی طرف جائیں انشاءاللہ. 15 جنوری کو کوئی لانگ مارچ ہوگا, مینار پاکستان پہ جلسہ ہوگا, ان سائڈ کنونشن ہوگا, کیا ہوگا؟ نہیں, ہاں وہ انوائرمنٹ کیسا ہوگا وہ ابھی ہم طے کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ چھوٹا کنونشن کر کے اس کا اعلان کریں, اور ممکن ہے کہ وہی آن لائن ہم کریں. 15 جنوری کو ابھی آپ کچھ بہت بڑا ایکسپیکٹ نہ کریں, چونکہ لوگوں کو جڑنے دیجیے. پہلے ہمیں اپنا ایک نظم بنانے دیجیے, وارڈ میں, یونین کاؤنسل میں, ڈسٹرکٹ میں, تحصیل میں, ڈویژن میں, صوبے میں, سو دیٹ اگین آپ موبلائز کر سکتے ہیں نا لوگوں کو. ابھی تو ہم ایک بات کر رہے ہیں, ابھی تو ایک ڈبیٹ ہے جس کو اوریجنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پورے پاکستان میں بھی, اور یہاں بھی, آپ کے یہاں بھی انشاءاللہ. 176 پارٹیاں پاکستان میں پہلے سے. 165 غالباً. آپ کی کیا نمبر کیا ہوگا؟ 177 ہوگا. میری نہیں, جو لوگ انشاءاللہ پاکستان کے. فرق پڑ جائے گا ایسا کرنے سے؟ 176 میرے نزدیک 165 تھی, لیکن آپ کے اعداد اپڈیٹڈ ہوں گے. ان سیاسی جماعتوں میں کوئی ایک شخص, ابرار صاحب, ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ مجھے وزیر اعظم بنائے. جس کسی نے بھی, پارٹیاں دکانوں کی طرح بنتی ہیں پاکستان میں, پارٹیاں کاروبار کی طرح بنتی ہیں کہ میں نے کھولیا, میں اس کاروبار کا مالک ہوں. یوں تو نہیں ہوتا. پارٹیاں تو ادارے ہوتی ہیں, اور ادارے لوگوں کی ملکیت ہوتی ہیں, کسی ایک آدمی کی ملکیت. اور ادارے بھی سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں, یاد رکھیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, بہت اچھا نکتہ ہے. لیکن ادارے سیاسی پارٹیاں نہ بنائیں, وہ انفیکٹ سیاسی پارٹیاں نہیں بناتے, وہ انڈیویژولس کو بت بناتے ہیں. اور ہم انڈیویژولس کو سیاسی جماعت سمجھ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شریف خاندان سیاسی جماعت ہے, ہم سمجھ لیتے ہیں زرداری خاندان سیاسی جماعت ہے, ہم سمجھ لیتے ہیں عمران خان اور مولانا فضل الرحمان سیاسی جماعت ہے. سیاسی جماعت تو لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے اور عوام کی ملکیت ہوتی ہے. تو ان 177 75 76 جو بھی پارٹیز ہیں, ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے. اور پاکستان کے 78 سال کی تاریخ میں بھی جو شخص بھی پاکستان میں آیا, مائک کے سامنے بیٹھا, کیمرے کے سامنے یا سٹیج پر گیا, اس نے کہا جی مجھے وزیر اعظم بنائے, میں پاکستان کو بدلوں گا, مجھے ووٹ دیں جی, میں یہ انقلاب لے کر آؤں گا, مجھے لیڈر مانے, میں تبدیلی لے کر آؤں گا. پہلی بار ایک آدمی کہہ رہا ہے لوگوں میں سے وزیر اعظم بنے گا تو پاکستان بدلے گا. پاکستان کے عوام میں سے لیڈرشپ آگے آئے گی تو تبدیلی آئے گی. پاکستان کے لوگ ووٹ کو اپنے حق میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب آئے گا. تو یہ جو 177 یا 76 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, ان میں اور ہماری تحریک یا ہمارے نظریے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ان میں سے ہر آدمی, وہ ہر اس پارٹی یا اس دکان کا جو مالک ہے, وہ کہہ رہا ہے میں وزیر اعظم بنوں گا, میں لیڈر ہوں, مجھے ووٹ دیں. اور عوام جس کو ووٹ دیں, جس کو منتخب کریں, وہ وزیر اعظم بن جائے, کوئی بھی ہو. اصول تو یہی ہے جمہوریت کا اصول. تو یہ جو 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا, وہ بھی تو کسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ووٹ دے رہے تھے. بالکل ایسا ہی. فارم 45 47 میں بدل گیا. شدید قابل مذمت ہے. میں تو
جتنے سخت الفاظ میں ابرار صاحب میں نے جنوری 2024 کے فروری 2024 کے الیکشنز کی مذمت کی ہے. درجنوں ویڈیوز موجود ہیں, ٹویٹس. ہم یہی کر سکتے ہیں آپ اور میں, ہم تو آواز بلند کر سکتے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی تھی. بہت ساری دھاندلیاں ہوئی مگر یہ اس کا کوئی میچ نہیں ہے پاکستان. یہ انتہائی بدقسمتی سے اور عمران خان صاحب کا بہت کلیئر مینڈیٹ جسے چوری کیا گیا اور بہت جبر کی بنیاد پر چوری کیا گیا. اور میں باوجود اس کے چوری کس نے کیا ہے؟ ہمیشہ جو ہوتا رہا اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کے یہ کام کرتے ہیں. آپ دیکھیے اگر یہ مینڈیٹ چوری کوئی کرتا ہے تو کسی کے حق میں کرتا ہے نا, اگر کسی کے خلاف ہوتا ہے تو کسی کے حق میں ہوتا ہے, اور جس کے حق میں ہوتا ہے وہ بھی تو سیاستدان ہوتا ہے نا. 2018 میں بھی ایک سیاستدان کے حق میں ہوا تھا نا, اس کو کیوں نہیں مانتے ہم؟ اگر آپ کے ساتھ ایسے ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ صرف مزاحمت ہی کریں گے؟ نہیں ایسا نہیں. دیکھیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, اولاً تو آپ اور میں پہلے اس بات پر اصولی طور پر کنونسڈ ہوں کہ ہمیں پہلے تو بنیاد سے جمہوریت سے شروع کرنا چاہیے. اگر اس اصول پر ہم کنونسڈ ہو جائیں تو اس بنیاد پر ہمیں اپنی اسٹرگل کو روک نہیں دینا چاہیے کہ یار کل کو شاید ووٹ چوری ہو جائے گا. یعنی اس بنیاد پر کہ چونکہ جوتا چوری ہو جاتا ہے مسجد میں کبھی کبھی تو ہمیں مسجد ہی نہیں جانا چاہیے, یا اس بنیاد پر کہ یار سڑک پہ جو نا کبھی کبھی حادثے میں بندہ مر جاتا ہے لہذا سفر ہی نہیں کرنا چاہیے. جوتے کی حفاظت کرنی چاہیے. جوتے میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے آپ کو کوئی میکینزم بنانا چاہیے, جو برائی ہے اس کا حل کرنا, اس کا حل نکالنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کہیں نہیں چونکہ اسٹیبلشمنٹ ووٹ چوری کر سکتی ہے, چونکہ ایک آدمی جس کا ووٹ پڑتا ہے اس کے ڈبے سے اس کا ووٹ نہیں نکلتا, اس لیے ہمیں ایک اصولی بات پر اسٹینڈ ہی نہیں لینا چاہیے, ہمیں ایک اصولی موقف ہی نہیں اپنانا چاہیے. بات بعد میں کرنی تھی, پہلے کرنی تھی کیونکہ بار بار ذکر ہو رہا ہے. پلیز. آپ نے بہت اسٹرنگ آپریشن کیے, ساری چیزیں ہوئیں. یا تو اسٹیبلشمنٹ نے ججوں کے گھروں میں کیمرے لگوائے یا آپ نے کیمرے لگا کے آپریشن کیے. ٹھیک ہے, کس کی مدد ہوتی تھی اور آئیڈیا کیسے آیا؟ نہیں واللہ عالم ہماری مدد ہوتی. اب دیکھیں نا, اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب وہ شہباز گل صاحب نے جب ہم نے پارٹی اور تحریک کی بات شروع کی, انہوں نے کہا جی وہ ہو جی سانو تو پہلے ہی پتا سی یہ تو ISI اسپانسرڈ جرنلسٹ تھا, اور ہم بھی سوچتے تھے یار یہ کیسے گھس جاتا تھا تھانوں کے اندر اور پولیس افسران سے, اس لیے کہ پیچھے ایجنسی ہوتی تھی. اگلے جملے میں انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں IB نے جب پکڑ لیا تھا تو ہم نے اس کو رہا کروایا تھا. پھر ایجنسی کدھر تھی یار اس وقت؟ یعنی کتنا بڑا تضاد ہے. آپ جب اس طرح کا کوئی الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت عمران خان صاحب نے, اور جب یہ حکومت میں تھے, ان کی مہربانی کی وجہ سے جو ہے نا وہ IB نے میں چھوڑا تھا, ورنہ تو ہڈیاں وڈیاں توڑ دی تھی انہوں نے ہماری. بلکہ آپ نے کہیں اظہار کیا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان کا جنہوں نے میری جان بچائی. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اصولی طور پر یہ میرا اخلاق ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن یہ ان کا فرض تھا بطور وزیر اعظم پاکستان. ظاہر ہے ان کی ذمہ داری تھی نا کہ ان کے ماتحت ایک ایجنسی ہے انٹیلیجنس بیورو, اور انٹیلیجنس بیورو ایک جرنلسٹ کے اوپر ان کی کرپشن بے نقاب کرنے پہ تشدد کر رہی ہے, تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس میں اپنا رول پلے کرے. بٹ اسٹل ایک اچھا ایکٹ تھا, وہ چاہتے تو پاکستان میں جیسے ہوتا رہا ہے ہمیشہ بدقسمتی سے کہ وہ ہمارے اگینسٹ اس کو استعمال کرتے. لیکن کیمرے لگا کے جو آپ آپریشن کرتے تھے, اس کی قانونی اور شرعی حیثیت کیا ہے؟ نہیں دیکھیں 2-3 طرح کی چیزیں. ایک تو میں یہ آپ سے بڑے یقین کے ساتھ آپ کو اپنے 12-13 سال کا جو کیریئر ٹیم سرعام کا اور پروگرام سرعام کا ہے, آج تک ہم نے کبھی کسی ایسے معاملے کے اندر کوئی سٹنگ آپریشن نہیں کیا, کوئی ایسی خفیہ ریکارڈنگ نہیں کی جو حقوق اللہ کے زمرے میں آتا. ٹھیک, یہ پورا ریکارڈ موجود ہے, سارے پروگرامز موجود ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے اس کو نہیں چھیڑا, اس میں آج تک ہم نے کبھی پروگرام کیا ہو, کبھی کوئی ریکارڈنگ کی ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ایک 12-13 سال کی بچی کسی جسم فروشی کے اڈے پر زبردستی رکھی گئی ہے تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ اس کو ہم نے وہاں سے بازیاب کروایا, لیکن کبھی کسی جسم فروشی کے اڈے پر کبھی ریڈ نہیں کیا اس طرح کے کسی معاملے کے علاوہ. اس لیے کہ نہ جانے یہ جسٹیفائڈ تو نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں کون کس مجبوری کے تحت کہاں پہ کیا کر رہا ہے. تو جو معاملہ خالصتاً حقوق اللہ کی ڈومین میں آتا ہے, سرعام میں آج تک کبھی اس پہ کوئی پروگرام نہیں کیا. لیکن جو حقوق العباد کے معاملات ہیں جس میں آپ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں, ایک بچی جس کا ریپ ہوا ہے اور جو اپنی FIR کروانے گئی ہے, پولیس والے اس سے رشوت مانگ رہے ہیں, تو پھر سر واللہ عالم اس کی قانونی اور شرعی حیثیت کیا ہے. ہم نے اس کو ایکسپوز بھی کیا. نیت اچھی تھی جی الحمدللہ. ٹھیک, لوگوں کا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ضرور پوچھیے. بہت سارے لوگوں کے سوال آپ سے پوچھنے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اقرار الحسن صاحب بڑے اچھے بولتے ہیں, بڑے ہینڈسم ہیں, کمال آدمی ہیں, لیکن ایک شخص قید میں ہے, جیل میں ہے. اب بھی آپ نے انٹرویو کے دوران اب تک 10 دفعہ ہم نے اشارتاً ان کا ذکر کیا, عمران احمد خان نیازی صاحب. بڑا سخت سوال لوگ کرتے ہیں اور کمنٹس کے نیچے لکھا, جو پچھلی بار میں نے آپ کا انٹرویو کیا, کہتے ہیں وہ اقرار الحسن صاحب کو شرم نہیں آتی کہ ایک قید بندے کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟
تو ان بے شرموں کو اس وقت شرم نہیں آتی تھی جب نواز شریف قید میں تھا اور یہی یوٹیوبر اور انہی کے سارے گماشتے نواز شریف پر بھی تنقید کرتے تھے. بھائی لیڈر کے قید میں ہونے سے آپ اس پر تنقید چھوڑ دیتے ہیں, اس کی پالیسیز پر بات نہیں کرتے, آپ اس کی سیاست پر بات نہیں کرتے. یہ تو کہیں کا کوئی اخلاقی طور پر 10,000 بار میں نے بھی یہ کہا کہ چلیے ٹھیک ہے اس وقت وہ قید میں, میں احتیاط کروں گا, لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جس کو 80% لوگ فالو کرتے ہیں, 90% لوگ فالو کرتے ہیں, جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, جو سیاہ و سفید کا مالک رہا ہے, آپ اس کے فیصلوں پر تنقید نہ کریں اس لیے کہ وہ جیل میں ہے. یا تو انہوں نے کوئی اصول قائم کیا ہوتا نا کہ جب ان کے مخالفین جیل میں تھے تو یہ خاموش رہے ہوں. زرداری صاحب جب جیل میں تھے, جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے, جب مریم صاحبہ جیل میں تھیں, تو کیا ان لوگوں نے ان پر تنقید چھوڑ دی تھی؟ یہ تو اس لیڈر کے فالوور ہیں جو امریکہ میں جا کے کہتا تھا کہ میں اترواؤں گا اے سی جا کے اور ٹی وی نکلواؤں گا. تو ان لوگوں کو کوئی حیا اور شرم نہیں آتی اس طرح کی تنقید کرتے ہیں. مجھے حیرت ہے, یہ ایسے جاہل اور مطلق جاہل لوگ ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ جسٹیفائڈ تھا, اور اگر کوئی دوسرا شخص تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کر رہا ہے تو وہ غلط, وہ آپ کے نزدیک غلط ہے. آج بھی اس بات پہ قائم ہے کہ اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں عمران خان صاحب ٹویٹ کریں؟ 1,000,000%. مجھے عمران خان صاحب کے, ہم سب فالوورز ہیں نا, ان کی کچھ چیزوں کے ناقد ہیں, کچھ چیزوں کے فالوورز ہیں. خان صاحب کو جیل سے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں ٹویٹ کرنی چاہیے, آپ کا مطالبہ ہے؟ ضرور کرنی چاہیے. مجھے اتنی شدید مایوسی ہے عمران خان صاحب کی شخصیت سے کہ وہ صرف اس خوف کی وجہ سے کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے, اور چونکہ پوری پی ٹی آئی کو یہ توقع اور امید تھی کہ وہ کوئی رول پلے کریں گے عمران خان صاحب کو نکالنے میں, اور چونکہ امریکی سینیٹرز کو لاکھوں ڈالرز دیے گئے ہیں لابنگ کے لیے, اور ان امریکی سینیٹرز میں بہت سارے سینیٹرز میں اسرائیل نواز امریکی سینیٹرز ہیں, تو اس لیے اسرائیل پہ بات نہیں ہو رہی. یہی عمران خان کرتے رہے نا 2024 سے پہلے اسرائیل کے خلاف بات, تو اب ایسی کیا بات ہے کہ وہ بات نہیں کر رہے؟ اگر اب عمران خان صاحب ایسا نہیں کر رہے تو آپ کو کچھ شک ہے؟ مجھے شک نہیں ہے, یقین ہے. نہیں. دیکھیں, ایک تو شک یہ کہ میں سمجھوں کہ وہ یہودی خدا نخواستہ ایجنٹ ہیں یا نعوذ باللہ. وہ تو مولانا صاحب نے بیان واپس نہیں, میں بھی نہیں کہ, میں یہ کہتا ہوں مجھے ان کی پرسنالٹی کے اس پہلو نے مایوس کیا کہ جس کو ہم دلیر سمجھتے ہیں, جس کو ہم بہادر سمجھتے ہیں, وہ اس بات پہ ڈر گیا کہ یار ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہو جائے گا, میں نے ٹویٹ نہیں کرنی. اگر آپ کی مایوسی خان صاحب ٹویٹ کر کے دور کر دیں, میری خوشی ہوگی, میں اپنے سابقہ ٹویٹ پر معذرت خواہ ہوں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا. کیونکہ دیکھیے, ایک آدمی جس کو پاکستان کی میجورٹی فالو کرتی ہے, اس آدمی کا فلسطین اور اسرائیل جیسے معاملے پر بات کرنا بنتا ہے, اور اس سچویشن میں بنتا ہے جب وہ جیل کے اندر بیٹھ کر ہر شخص سے متعلق ٹویٹ کر رہا ہے, ہر ایشو سے متعلق ٹویٹ. یا تو یہ ہونا کہ چلیں وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہاں ذہنی مریض تک کہہ رہے ہیں, وہ انٹرنیشنل ایشوز پر بھی بات کر رہے ہیں, وہ لوکل ایشوز بھی بات کر رہے ہیں, وہ صنم جاوید صاحبہ کی وضاحتیں بھی دے رہے ہیں, ان کی تعریفیں بھی, ہر شخص سے متعلق چیف منسٹر بھی لگا رہے ہیں, وہ ہٹا بھی رہے ہیں, اپنی بہن سے متعلق ایک بیان پر ناراض ہو کے. یہی تو آمریت ہے, یہ امریت ہے کہ جناب آپ چونکہ آپ کی بہن سے متعلق بیان دیا ہے آپ کے چیف منسٹر نے, آپ نے آن کی آن میں بیک جنبش قلب نکال کے باہر کیا اور دوسرا بندہ وفادار لے آیا. آپ اپنا جیل میں بیٹھے شخص سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ ٹویٹ کرو اسرائیل گندا ہے, برا ہے, دہشت گرد ہے, ظالم ہے, جابر ہے, اور فلسطینی بڑے مظلوم ہیں, مان لیا, بڑا جائز مطالبہ ہے. یہی مطالبہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کریں گے کہ آپ ٹویٹ کرو؟ اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو ان کو ضرور کرنا چاہیے. ISPR کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ جو کہ آفیشلی ہے ان کو ضرور کرنا چاہیے, آئی ایم شیور کہ. لیکن میں آپ اور ہم ظاہر ہے دیکھیں, میں ان سے مطالبہ کریں گے یا نہیں؟ میں 1000% مطالبہ کرتا ہوں. پاک فوج کے ترجمان سے کہیں گے کہ 30 سیکنڈ کی پریس کانفرنس کرو اور یہ کہو کہ اسرائیل 30 منٹ کی, مجھے لگتا ہے کہ 30 گھنٹوں کی پریس کانفرنس ہونی چاہیے. میں 30 سیکنڈ کا کہہ رہا ہوں. جی میں تو آپ کی, ہاں مجھے اس بات کرنے میں کیا مذائقہ ہے کہ اگر پاکستان کی فوج اور ISPR کے ترجمان پاکستان کے سیاسی معاملات پر گفتگو کر سکتے ہیں, ایک سیاسی جماعت کے خلاف گفتگو کر سکتے ہیں, انہیں اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے, انہیں اسرائیل کا مطالبہ کرتے ہیں. جی میں بالکل مطالبہ کرتا ہوں. لیکن آپ کو ایک حیرانی ہوگی اس بات میں, عمران خان صاحب جسے ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیڈر تھے, ان کے فالوورز تو نا, ان کی جانب سے ٹویٹ نہیں آ رہی اس حالیہ سارے معاملے میں. نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کر دی, شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کر دی, ایران پر حملے کے بعد بھی, قطر پر حملے کے بعد بھی. یہ کتنی عجیب عمران خان صاحب کے فالوورز کے لیے مجھے لگتا ہے کہ شرم کی بات ہونی چاہیے. کسی کو اچھا اور برا اور کسی کا ہمدرد اور کسی کا دشمن بننے کی نہیں ہے. اب بات اسرائیل کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی نہیں ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ DGSPR احمد شریف صاحب پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ مارکو روبیو جھوٹ بولتا ہے, بکواس کرتا ہے, ہم فوج غزہ نہیں بھیج رہی؟ بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں اب دیکھیں, فوج بھیجنے سے متعلق تو 2-3 وہ ہے نا کہ آپ کس انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہاں فوج بھیج رہے ہیں. مسلمان کیا خدا نہ جی
اگر تو فلسطین کے لوگوں کی کسی طرح سے حفاظت کا کوئی پہلو نکلتا ہے, اگر فلسطین کے لوگوں کی کو اسٹرینتھن کرنے کا کوئی پہلو نکلتا ہے اس میں, تو وہ یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ فوج وہاں جا رہی ہے تو کس مقصد کے تحت جا رہی ہے. اگر خدا نخواستہ وہاں کے لوگوں کو ڈفام کرنے یا کچھ ایسا معاملہ ہے تو پھر یقیناً ہمیں اس سے یہ پیمانہ کون طے کرے گا کہ کس مقصد کے لیے جا رہی ہے. وہ تو جب ڈیٹیلز اس کی سامنے آئیں گے برار صاحب, آپ اور میں تب اس پر کوئی کامنٹ کر سکیں گے. ابھی تو ایز اف ناؤ مجھے ایٹ لیسٹ نہیں اندازہ کہ وہ فوج جا رہی ہے, اور جا رہی ہے تو کس مقصد اور کس مینڈیٹ کے تحت جا رہی ہے. وہ مینڈیٹ سامنے آ جائے گا, اور اگر اس میں کسی بھی طرح سے 0.01% بھی فلسطین کے لوگوں کا کسی طرح کا کوئی نقصان دکھائی دے گا, میں نہ صرف یہ کہ اس کی مذمت کروں گا بلکہ علل اعلان نام لے کر ہم ان سب سے کہیں گے کہ میں آپ کو 100% فائدہ اور نقصان بتائیے. کیا پاکستان کو فوج بھیجنی چاہیے غزہ؟ پہلے اپنا نقطۂ نظر بیان. میں نے آپ سے عرض کیا نا, وہ مینڈیٹ کے کس مینڈیٹ کے تحت غزہ فوج جا رہی ہے, اس کے بعد آپ اور میں یہ کامنٹ کر سکتا ہوں. ہم دانوں اشرف المخلوقات ہیں, اور مجھے اور آپ کو فرشتوں کے اوپر دسترس حاصل ہے, انسان کو دی گئی ہے, باشعور ہیں اور اوپر سے صحافی ٹھہرے, ہم دونوں آپس میں طے کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس فوج کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہوگا, جس پاکستانی فوج کو امریکہ اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر بھیجا جائے گا, کیا وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے گی یا اسرائیل کی حمایت کرے گی؟ سمپل سوال ہے. میں پھر ایک ہم ازمپشن کر رہے ہیں نا, نہیں ریئلٹی ہے, میں کامن سینس ہے. میں کسی پاکستانی اور خاص طور پر اپنی فوج سے ہرگز یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ کوئی بھی ایسا کام کریں گے کہ جس سے فلسطینیوں کا 0.01% بھی کسی طرح کا کوئی نقصان ہوگا. اور اگر ایسا ہوگا تو میں نام لے کر مذمت کرنے والا پہلا انسان ہوگا, یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. ایک ذرا 0.1% فائدہ کیا ہو سکتا ہے فوج بھیجنے کا مسلمانوں کو, یہ بیان کر. مجھے ہو سکتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے نہیں, اگر کاٹ دیں, مجھے بتائیں وہ کون سی لاجک ہے جس کے تحت پاکستانی فوج مسلمانوں کے پاس جا کے اسرائیل کے کہنے کے اوپر, امریکہ کے کہنے کے اوپر, وہ مدد تو اسرائیل کی ہوگی نا اگر پاکستانی فوج آئے گی. میں گزارش کرتا ہوں, ایک سینیریو جو میں سوچتا ہوں کہ اگر دنیا بھر میں جیسے امن فورسز جاتی ہیں, جس طرح افریقہ میں بھی ہم نے دیکھا اور بہت ساری جگہوں پر, یہ نہیں ہو سکتا ابرار صاحب, ذرا سوچئے اس کو, کہ پاکستانی فوج وہاں موجود ہو, چاہے وہ غزہ کے اس طرف ہو چاہے وہ غزہ کے اس طرف ہو, اور وہاں پہ فلسطینیوں کے اوپر جو وہ حملہ کیا جائے, اور پھر پاکستانی فوج, یہ پاکستان کے لوگ پھر پاکستانی فوج کو خاموش رہنے نہیں دیں گے. میں تو دعا گو ہوں کہ کسی طرح سے ہماری فوج وہاں چلی جائے, اور پھر ہم دیکھیں کہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے, اور اسرائیل جب ظلم ڈھاتا ہے فلسطین کے اوپر, پھر ہماری فوج کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. گزشتہ روز ملبے سے لوگوں کو نکالا گیا, لاشیں برآمد ہوئی ہیں, اب تک غزہ کے اندر ظلم جبر ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا ہماری فوج کیا ہے جو ہے وہ رینٹ پہ اویلیبل ہے دینے کے لیے؟ نہیں بالکل. کیا ہمارے دنیا کے باقی مسلم ممالک, سعودی عربیہ جو ہمارا قبلہ اول ہے, یہ تو وہ اگر نہیں بھیج رہی تو پاکستان کیوں فوج بھیجے گا؟ سر جب بھیجے گا تو ہم بات کریں گے نا, پہلے دیکھیں. پھر وہ ازیوم کر رہے ہیں نا آپ مجھ سے ایک ایسی چیز پر بات کر رہے ہیں جو مفروضہ ہے. وہ فوج وہاں جانے دیجیے, اس فوج کا مینڈیٹ سامنے آنے دیجیے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس میں کوئی ایک پہلو بھی ایسا نکلتا ہے جس میں فلسطینیوں کی کسی بھی طرح سے خدا نخواستہ کوئی نقصان کا پہلو ہے, میں نام لے کے فیلڈ مارشل صاحب کا, آپ جیسے مجھے جن الفاظ میں کہیں گے میں مذمت کروں گا. لیکن ایک چیز ہو تو پھر اس کے بعد ہم اس پر بات کریں. جب ہو جائے گی تو پھر تو رکے گی بھی نہیں. نہیں یعنی کوئی چیز اس کی کوئی واضح کوئی ڈاکیومنٹ, کوئی مینڈیٹ, کوئی چیز سامنے تو آئے نا ہمارے, صرف اس مفروضے کی بنیاد پر تو مجھے لگتا ہے. لیکن امریکہ اور اسرائیل کی کہنے کے اوپر فوج تو نہیں بھیجنی چاہیے نا. اگر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ باہر آ جاتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں, تو ہم ایک مفروضے کی بات کر رہے ہیں نا. جب کوئی اس کی کوئی ڈاکیومنٹڈ چیز, کوئی آفیشیل نیوز کچھ ایسا سامنے آئے گا, آپ میں بیٹھ کے پورا انٹرویو کریں گے. اسرائیل اور امریکہ کو کم از کم یہ کہنے کی بھی ضرورت ہونی چاہیے کہ پاکستان جو غزہ میں ہے فوج بھیجے. میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں, میرا یہ خوشگوانی ہے کہ اگر پاکستانی فوجی دستے وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی میں فلسطین پر ظلم نہیں ہو سکے گا, اور اگر ہوگا تو پھر آپ اور ہم زیادہ شدت سے یہ مطالبہ کر سکیں گے کہ اب ہمیں آفیشلی اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے, کہ ہماری موجودگی میں اٹیک اگر خدا نخواستہ کسی طرح کا ہوتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں اس صورتحال کو ہو لینے دیجیے. ہاں, تو تھوڑا سا امیجن کر لیں کہ جب اسرائیل اور پاکستان کی فوجی آمنے سامنے ہوں گے, ایک میس میں کھانا کھائیں گے, تو کیا صورتحال ہوگی؟ آمنے سامنے ہوگی. نہیں میں تو آمنے سامنے دیکھ رہا ہوں, آپ ازیوم کر رہے ہیں میس میں ایک ساتھ کھانا کھائیں گی, میں ازیوم کر رہا ہوں کہ وہاں ہوتے ہوئے آمنے سامنے ہوں گی, فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں گی, اور اگر کوئی جارحیت ہوتی ہے اسرائیل کی طرف سے تو پھر وہ اٹیک پاکستان کے اوپر بھی اٹیک ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پھر آپ اور میں زیادہ شدت سے بات کر سکیں گے کہ بھائی اب تو باقاعدہ آفیشیل جنگ کرنی چاہیے میں اسرائیل کے ساتھ. ویسے کبھی سوچا تھا کہ یہ لمحہ بھی آ سکتا ہے کہ اسرائیل کہے گا پاکستان کو کہ اپنی فوج بھیج دو, اور امریکہ. اچھا مجھے ویسے یہ نہیں پتا کہ اسرائیل نے آفیشیلی کوئی ایسی بات کی ہے, لیکن ٹرمپ کا کہنا اور اسرائیل کا کہنا ایک ہی بات ہے نا, اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ. مگر میں پوری نیک نیتی سے سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی فوج کسی بھی شکل میں وہاں پر موجود ہوتی ہے
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فلسطینیوں کے لیے بہتر ہوگا. ہاں انٹل اور انلیس کہ کسی طرح کا اسرائیل کے حق میں کوئی بات نہ ہو. مجھے یقین ہے کہ پھر پاکستان، آپ ازیوم کیجیے نا پاکستانی فوجی دستے موجود ہوں اور پھر اس فلسطین کے اوپر جا رہی ہے تو کیسے خاموش رہے گی پھر پاکستانی قوم؟ یعنی ابھی بھی اس وقت بھی آپ کی بات بالکل درست ہے. غزہ اور فلسطین تھوڑا الگ معاملہ. جی ایسا ہی غزہ والوں کے اوپر بھی ظلم ہو تو پھر بھی غلط ہوگا نا. آف کورس ظلم تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور موضوع ڈسکس کر لوں. لوگ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جی وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ایک ہیومن نیچر بن گئی نا، اور ہم پاکستانی ہیں بھی ایسے کہ آپ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں، بڑے آدمی ہیں، انہیں تنقید کا ہدف بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جو شک ہے یہ دور کیسے ہوگا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے نہیں ہیں؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ وقت خود سب سے بڑا جواب ہوتا ہے بہت سارے سوالات کا. اور آپ شک کی بات کر رہے ہیں، یہ بدقسمتی سے اس قسم کی مخلوق پیدا کر دی عمران خان صاحب نے کہ جن کے ہاتھوں ان کی اپنی بہن بھی محفوظ نہیں رہی. علی امین گنڈا پور جو کہ آفیشیل سی ایم تھے ان کی پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کی ٹاؤٹ ہے. علیمہ خان کہا نا ملٹری انٹیلیجنس سے رابطے میں. یہ ڈیجیٹل اسٹیبلشمنٹ ہے. ڈیجیٹل اسٹیبلشمنٹ نہیں، ہر کوئی ہر دوسرے. مجھے تو اب چھوڑ دیجیے ایک منٹ کے لیے، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے اندر ایک بندہ مجھے بتائیے، عمران صاحب ایک نام بتانا ہے جس کو پی ٹی آئی کے باقی لوگ ٹاؤٹ نہیں کہہ رہے. کوئی ایک بندہ جس کو لوگ ٹاؤٹ نہیں کہہ رہے. سلمان اکرم راجہ کو ٹاؤٹ کہتے ہیں، بیرسٹر گوہر کو ٹاؤٹ کہتے ہیں، شیخ وقاص اکرم کو ٹاؤٹ کہتے ہیں. انٹرنل لڑائی ہے نا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں، ایک ماحول آپ نے ایسا بنا دیا. کوئی اور ایسی ایک سیاسی جماعت بتا دیں جس کے اندر اس پارٹی کے کارکن ٹاؤٹ ہو بھی تو اس کو ٹاؤٹ نہیں کہتے. نہیں دیکھیے، پارٹی کے اندر رہ کے اپنے ہی لوگوں کے اوپر تنقید عمران خان صاحب پہ کریں نا تنقید، یہ جمہوری بات ہے. نہیں بالکل، یہ تو کہہ رہا ہوں ایک بادشاہ بنا دیا نا آپ نے اور باقی آپس میں رعایا ساری لڑ رہی ہے. آپ عمران خان صاحب سے کہیں نا کہ ٹاؤٹ تھے جب کہتے تھے جنرل باجوہ جو ہے وہ. عمران خان کو انہی کے ورکر کیوں ٹاؤٹ کہیں؟ اس لیے کہ ان کے ریکارڈ پر موجود ہے، وہ کہتے تھے جنرل باجوہ بڑا جمہوری ہے، جنرل باجوہ بڑا سلجھا ہوا ہے، جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے. ٹاؤٹ کی اور کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ آج تو عمران خان ٹاؤٹ نہیں ہے نا بھائی. آپ یہ تو کہیے نا کہ ایک وقت میں آپ ٹاؤٹ رہے ہیں، اور آج بھی ٹاؤٹ کیوں نہیں ہے؟ آج آپ نے ان کی چند روز پہلے کی ٹویٹ پڑھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف جنرل عاصم منیر سے مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو نظام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو جرنیلوں سے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو ڈی ایچ اے سے، فوجی فوڈ سے، فوجی فرٹیلائزر سے، بلوچستان سے، گمشدہ افراد سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ایک آدمی سے مسئلہ ہے جو آپ کے اقتدار کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. ورنہ تو آپ اس نظام کے حامی ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بھی حامی ہیں، آپ جرنیلوں کے بھی حامی ہیں. علل اعلان تو کہتے ہیں مجھے صرف عاصم منیر سے مسئلہ ہے. آپ نے ایزیوم کیا نا. کیا سر لکھا ہوا ہے ان کی ٹویٹ کے اندر؟ نہیں لکھا ہوا کہ مجھے صرف عاصم منیر سے پرابلم ہے. عاصم منیر سے پرابلم ہونے کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے پرابلم ہے، پوری فوج سے تو ان کو مسئلہ نہیں ہے. میں وہ یہی تو کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ایسے فرد سے مسئلہ ہے نا کہ جو آپ کو اقتدار میں نہیں آنے دے رہا نا اس وقت. آپ کو نظام سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو بھائی وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں میں جرنیلوں سے بات کروں گا، اور پھر بھی وہ ٹاؤٹ نہیں ہے. عمران ریاض صاحب مانے ہوئے کہ ہم فائلیں دے کے پروگرام کرتے تھے، پھر بھی وہ ٹاؤٹ نہیں ہے. موہت پیرزادہ نے کہا ہم 25 سال استعمال ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں نواز شریف کے خلاف، پھر بھی وہ ٹاؤٹ نہیں ہے. کمال ہے. اور ہم جنہوں نے 20 سال میں ایک جرنیل کے حق میں کبھی بات نہیں کی، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک لفظ اس کی تعریف میں نہ لکھا نہ بولا، ہم آج ٹاؤٹ ہو گئے. کمال ہے. چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. پورا میڈیا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے کام کرتا ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ سر وہ ہوں گا، میں اپنی بات کا، اپنی ذات کا جواب دوں. مجھے آپ بتائیے میرے 20 سال کی تو سیاسی بیٹ تھی نہیں، آپ کیسی بات؟ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، میرا تو 20 سال کا کریئر لیکن ٹویٹر کے اوپر میں سیاسی بات کرتا رہا ہوں ہمیشہ. تو اس کا پورا ریکارڈ 2012 سے آنورڈز موجود ہے. ایک لفظ بتا دیجیے مجھے، کوئی ایک جملہ بتا دیجیے جو میں نے کسی جرنیل کے حق میں کہا ہو. اس وقت بھی جب جنرل باجوہ کی تعریف کرنا عین حب الوطنی سمجھا جاتا تھا، ہمارے اپنے پلیٹ فارم پر بھی، اس ملک کے اندر بھی یہ سارے یوٹیوبرز ڈالر کماتے تھے اس وقت. ہم نے تو اس وقت بھی جرنیلوں کے حق میں کبھی بات نہیں کی، بلکہ اس وقت جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف ٹویٹ کیا. جس وقت پی ٹی آئی بھی ایکسٹینشن میں ووٹ دے رہی تھی، جس وقت نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی لائن میں لگ کے جنرل باجوہ کو ووٹ دے رہے تھے، میں شاید وہ واحد آدمی تھا جس نے اس ایکسٹینشن کے خلاف. اور فیلڈ مارشل، اور آج ہم ٹاؤٹ ہو گئے. کمال ہے. فیلڈ مارشل کی استثناء کے اوپر بھی ٹویٹ بالکل کیا. آپ کے پروگرام کے اندر میں نے کہا کہ استثناء نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اس کا ہیڈر لگایا کہ استثناء. جو اصول کی بات ہے اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ تو میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جو یہ کرتے رہے وہ بالکل ٹھیک تھا،
اور جب آپ جو ہے وہ نہیں کر رہے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ الزام آپ پر لگتا ہے. یہ دوہرا معیار ہے. یہ دوہرا معیار صرف کچھ 13 جو ہے اس سے زیادہ کا معیار ہے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک, یہ جو شک کی بات ہے نا, اور یہ جو لوگوں کا 80% ایک طرف قیام کر جانا ہے, حالات ہے نا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو بھی کھڑا ہوا اسے قوم نے سر آنکھوں کے اوپر بٹھایا. درست بات ہے. میاں صاحب کی مثال چند سال پہلے ووٹ کو عزت دو کو بڑا مقبولیت ملی. آج جب مساق امریت ہو گیا تو مساق جمہوریت بھول گئے, ختم ہو گیا. جب تک وزیر آباد کی طرح اقرار الحسن اپنی دائیں ٹانگ کے اوپر گولی نہ کھا لے. ٹھیک ہے, نہیں گولی سے بھی نہیں ہوگا, مرنا پڑے گا آپ کو, مر کے بھی شاید نہ ہو. میں گولی تک جب تک آپ دائیں ٹانگ کے اوپر گولی نہ کھا لیں, آپ کو لوگ لنگڑا نہ کہیں, آپ کو 9 مئی کی طرح 15 جنوری کا حادثہ نہ ہو جائے, 26 نومبر کی طرح آپ کو اور آپ کی پارٹی کے لوگوں کو مارا نہ جائے, لوگ یقین نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے کہ فاطمہ جناح سے لے کے آج تک اسٹیبلشمنٹ کے یا تو ٹوٹ ہیں یا پھر غدار ہیں. مجھے لگتا ہے اس خدشے کی بنیاد پر کہ لوگ آپ سے متعلق کیا کہتے ہیں, آپ کو اپنے دل کی بات کہنے سے رکنا نہیں چاہیے. میں غلط ہو سکتا ہوں ابرار صاحب, میری کوئی بھی کہی ہوئی بات اس میں غلطی کا امکان موجود ہے, لیکن اس کے پیچھے کوئی بدنیتی نہیں ہے. اگر میں کنوکشن کے ساتھ اپنی بات پر قائم ہوں, قائل ہوں, تو مجھے اس بات سے قطع نظر کہ کتنے لوگ مجھے سوشل میڈیا پر اچھا برا کہیں گے, کتنے لوگ میری مخالفت کریں گے, میری جو لوگ فالو کرتے تھے اس میں کتنی کمی آئے گی, پھر یہ بہت بڑی بددیانتی ہوتی ہے کہ آپ صرف یہ سوچ کر بات کہنے سے رک جائیں. یا آپ کو میں جو چیز مجھے حوصلہ دیتی ہے, تاریخ انسانی میں کوئی ایک فرد, کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جسے آج ہم عزت سے یاد کرتے ہوں اور اپنی زندگی میں اس پر الزام نہ لگے ہوں, اپنی زندگی میں لوگوں نے اس پر تشدد نہ کیا ہو, اپنی زندگی میں لوگوں نے اس کو برا بھلا نہ کہا ہو. ہم جن کے جوتوں کی خاک کے ذرات کے برابر بھی نہیں ہیں, ان کی سنت بھی یہی ہے کہ لوگوں نے ان پر بھی الزامات لگائے, لوگوں نے ان پر تہمتیں لگائیں, طائف میں ان کو پتھر مارے گئے, کیا کیا کچھ نہیں برداشت کیا. تو ان کی سنت یہی کہ آپ جس بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ کہتے رہیں, اس بات سے قطع نظر. اچھا, پھر آپ غیر مذہبی شخص سقراط, جس کو آج آپ اور میں سچ کی علامت تصور کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ سقراط کو پورے ایتھنز شہر نے مل کر سزائے موت سنائی تھی. ایتھنز شہر نے ایک شہری عدالت جس میں 500 شہری تھے معززین, انہوں نے مل کر زہر کا پیالہ پینے کی بات کی تھی. 4 سے 5 لوگ تھے جو اس وقت سقراط کے ساتھ تھے, لیکن آج ہم اس کی عزت کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں. تو اس وقت اس کا مطلب پورا شہر اس کے خلاف تھا. منصور حلاج کی بات کر لیجئے, جس نے بھی ان الحق کہا, جس نے بھی کوئی سچ اور حق کی بات کی, جس نے بھی اپنے دل کی بات کہی, اس نے کسی کو دار پر کھینچا گیا, کسی کی کھال کھینچی گئی, کسی کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کیا گیا, کسی کا سر کاٹا گیا سجدے کی حالت میں. ہم سب کو اس بات سے یہ سوچنے اور ہمت اور حوصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ تنقید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں. بس جس بات پر آپ قائل ہیں, جس بات کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں, نیک نیتی کے ساتھ اس بات کا پرچار کرتے رہیں. جب تک آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے, کچھ نہیں ہوگا, کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا. جب کچھ کریں گے تو بہت کچھ رد عمل ہوگا, اس میں اچھا بھی ہوگا, اس میں برا بھی ہوگا. اور دنیا کا مشکل ترین کام ہے سچ بولنا. جیسے جب تک آپ بولیں کہ نہیں, سچ نہیں بولیں گے, تنقید نہیں ہوگی, اس مینس کہ آپ منافق ہیں, آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کو سزا نہ ملی ہو. اقرار الحسن صاحب, میں نے آپ کی ٹویٹس کو دیکھا جناب, باغور دیکھا, پڑھا اس کو, ردیف قافیہ کا بھی خیال رکھتے ہیں اور کامے اور فل سٹاپ کا. لاہور, آپ لنڈن آئے نا, میرے سامنے بیٹھے ہیں, جمہوری ملک ہے, غیر اسلامی ملک ہے, عیسائیوں کا ملک ہے. آپ لنڈن آئے, عام انسان ہوں یا خاص ہوں, میں بطور صحافی آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ پاکستان سے چرس لے کے آئے ہیں, کیسا لگے گا؟ اچھا, اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں نا کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ پاکستان سے منشیات لے کر آئے ہیں, اور وہ الزام واقعی کسی نے کسی اپنی پریس کانفرنس میں یا کسی پوسٹ میں کیا ہو, تو یہ آپ کا بالکل جائز حق ہے کہ آپ یہ بات پوچھیں. آپ فیصلہ صادر نہیں کر رہے, الفاظ یہ ہیں کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. صحافی کا یہی کام ہے, اور میرا خیال ہے وہ نہ کیا جاتا تو بہتر تھا, لیکن اس کو مطلقاً آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط. بہت میرا خیال ہے الزام کے لفظ سے وہ سوال جسٹیفائی ہو جاتا ہے. ویسے یہ الزام لگایا کس نے تھا کہ یہ منشیات فروش ہے؟ میرے خیال حکومت پنجاب نے, اور شاید سب لوگ یہ کہہ رہے تھے نا اس طرح سے, اور وہ انفارچونیٹ ہے, شاید وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے یا پی ایم ایل این کے کسی آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی وہ ڈرگ مافیا اور کچھ ایسا ہیش ٹیگ کے ساتھ, جو کہ قابل مذمت ہے. آپ نے اس کے اوپر جو جواب دیا کیا گراج والا اور 7 ماہ والا, اس کے اوپر آپ نے 2 ٹویٹس کی. جی ہاں,
اس صحافی کو جانتے ہیں جس نے سوال کیا؟ نہیں، میں اس کی شکل دیکھی آپ نے؟ بعد میں وہ آئے انٹرویوز میں. نام پتہ ہے آپ؟ بلال غالباً، محسن بلال کچھ شاید. جی. جو جواب انہوں نے دیا جو کہ نہیں دینا چاہیے تھا، میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، اس کے اوپر تو 2 ٹویٹس کیا آپ نے، لیکن جس نے سوال کیا اس کے اوپر بھی 2 میں نے آپ سے عرض کر دیا نا، میرے نزدیک اگر اس نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ پر یہ الزام ہے اور وہ الزام واقعتاً حکومت پنجاب کے مختلف لوگوں اور اس کی طرف سے لگایا جا رہا تھا آفیشیل اکاؤنٹس کی طرف سے، تو یہی سوال کیا جانا چاہیے تھا. ایک لمحے کے لیے اس جو دوسرا ٹویٹ تھا اس میں میرے اس سوال کا جواب بھی ہے. دیکھیں یہ ساری پارٹیاں آپس میں بہت بیہودہ، بہت غلیظ، بڑے مغلظات، بہت سارے الزامات لگاتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، لیکن چلیے یار ایک لمٹ تو رہنے دیجیے کہ خواتین کے تقدس والی ہے نا. آپ صرف اس بنیاد پر کہ سامنے والی مخالف آپ کی خاتون ہے، ہم ساتھ کھڑے ہوئے نا پاکستان تحریک انصاف کے کہ عدت جیسا گھٹیا ذلیل الزام نہیں لگایا جانا چاہیے تھا. ہم ساتھ کھڑے ہوئے نا کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان سے متعلق ایسی بکواسیات نہیں کرنی چاہیے. تو پھر اس معاملے میں بھی ہمیں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ معاملہ خاتون کے تقدس کا ہے. یہ معاملہ آپ مجھ پر 10 الزام لگائیے، میں آپ پر 10 الزام لگاؤں، نون لیگ پی ٹی آئی پر الزام لگائے، پی ٹی آئی نون لیگ پر الزام لگائے، کچھ بھی کرتے رہیے، ایک حد فاصل تو طے کر لیجیے. آگے نہیں جانا. یہ معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ خواتین کی حرمت اور تقدس کے معاملے میں کسی کو پرووک کرے، جیسے میں ابھی آپ کو پرووک کرنے لگا ہوں، تو پرووک ہو کے تو انسان تو آپس پرووک ہو کے اگلا بچہ یا تو دودھ پیتا ہوا بچہ ہو نا، یا روٹی کو چوچی کہتا ہو، تو پھر تو آپ کریں نا. عمران ریاض خان صاحب نے یہ جسٹیفیکیشن دی کہ جناب مینا خان ٹریپ ہو گئے. یار وہ ایک آدمی ہے جس کو آپ نے سینئر صوبائی وزیر بنایا ہوا ہے. لیکن عمران ریاض نے بھی کہا کہ غلط کیا مینا خان. سر یہ ٹریپ کرنے سے مراد ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں روٹی دودھ پیتا ہوا بچہ تھا اس کو ٹریپ کر لیا کسی نے. ان کو ٹریپ کیا گیا اور وہ ٹریپ ہو گئے. میں سمجھتا ہوں یہ کسی طرح کی یہ مذمت نہیں ہے، یہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس آدمی کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریپ ہو گیا، اس کا مطلب وہ معصوم تھا، وہ بہت سادہ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، اس کو اشتعال دلا کے اس سے یہ کہلوا لیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ناانصافی ہے. غلط کو ڈنکے کی چوٹ پہ غلط کہیے. یہ معاملہ آپ کے گھر کی خواتین کے اوپر بھی آئے گا. آپ خواتین کے تقدس کو ایک ریڈ لائن بنا لیجئے خدا کے واسطے. میں نے بار بار آپ سے عرض کیا کہ اگر عدت کیس کی ببانگے دوہلا مذمت کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر اس میں ایک خاتون کی عزت اور تقدس کا معاملہ ہے، یہاں پر بھی ایک خاتون کی عزت اور تقدس کے معاملے پر سب کو کھڑا ہونا چاہیے. باقی الزامات لگتے رہتے ہیں، سب لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. میں پرووک کرنے کی مثال دوں؟ ضرور دیجیے. میں صحافی بن کے ہی آپ سے سوال کرتا ہوں. جی. اقرار الحسن لاہور کے ایک دیہات سے ٹاؤن سے اٹھ کے جانگلی ہو کے لنڈن کو دیکھنے آئے، یہ پرووک کرنا نہیں ہے؟ یہ پرووک کے بعد میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت گھٹیا سوال کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی بہن نے بھی تو یہ کیا تھا، آپ کی بیٹی پر بھی تو. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خواتین کی حد فاصل کو طے کر لیں. ہی تو ایسے کر رہی ہیں نا، پرووک کر رہی ہیں نا. میں عظمیٰ بہاری کی بات کر رہا ہوں کہ جنگلی آیا ہے. ہاں تو اس کے مقابلے میں آپ اس کے کردار پر سوال کرنا شروع کر دیں گے. آپ سیاسی اعتبار سے اس طرح کی کوئی بھی میں دیکھیں دونوں قابل مذمت باتیں ہیں. ایک حد دونوں قابل مذمت صرف یہ، ہاں جی اس میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اس بنیاد پر کہ سامنے والی عورت ہے اس کے کردار پر بات کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ اچھے طریقے سے گرل کر سکتے ہیں، بس یہ مت کیجیے. یہ غلط. باقی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن چلو یار ایک لمٹ تو قائم کر لو کم سے کم کہ کسی کی فیملی سے متعلق، کسی خاتون کے کردار سے متعلق، کسی خاتون کے تقدس اور عزت سے متعلق اور اس پر لگے ہوئے کسی گھٹیا الزام سے متعلق یہ بات مت لے کر آؤ. اور یہ کوئی سوشل میڈیا ٹرول تو نہیں کر رہا، یہ ایک صوبے کا 5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ایک سینئر وزیر کر رہا ہے. رولز کر رہے ہیں چلے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن کم سے کم ایک وزیر کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے آپ زیادہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ریزنیبلی بیہیو کرے گا، جو کہ انہوں نے نہیں کیا. سہیل آفریدی صاحب نے بھی اس کی حمایت نہیں کی. ابھی میرے خیال شاید کل یہ پرسوں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور باقی جو ہمارے ان کے شاہ زیادہ شاہ کے وفادار ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب ٹریپ ہو گئے تھے. وہ بڑے روٹی کو چوچی کہنے والے شخص تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا. کہ عمران ریاض کے ساتھ آپ مکالمہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں بہت دیانتداری سے کام کرنا چاہتا ہوں. عمران ریاض کے ساتھ کیوں مکالمہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت ایک نیریٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ اس کی نمائندہ آواز ہے. تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بہت سارے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں، بہت سارے سوال مجھ سے متعلق، میرے اس نظریے سے متعلق ہو سکتے ہیں. تو چونکہ وہ اس وقت پاکستان کے جو اس وقت ایک مقبول نیریٹو ہے اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ایک طرح سے، تو ان کے ساتھ بات کر کے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، بہت کچھ لوگ سیکھ سکتے ہیں، اور شاید میں اپنی بات بھی ان کو سمجھا سکتا ہوں. میں درمیان میں بیٹھوں اور آپ دونوں کو مہمان بٹھوں اور مکالمہ کروں؟ میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ میں بہت عزت سے، بہت احترام سے، بڑے بھائی کے طور پر بہت ادب سے ان سے سوالات کروں گا، ان کے سوالات کے جواب دوں گا. اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں بخوشی، مجھے بہت بہت اچھا لگے گا عمران ریاض صاحب کے ساتھ. کہ آپ عمران ریاض صاحب سے سوال کریں اور وہ آپ سے کریں، میں ہی نا یہ ذمہ داری لے لوں.
میں حاضر، میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہی ہوں، ظاہر ہے. نہیں، ہم دونوں کو بٹھا کے کر سکتے ہیں بات. جی میں وہی ایس کر رہا ہوں، آپ ماڈریٹ کیجیے بھلے، اور ہم اس کو جو بھی آپ اس کا میکینزم طے کریں. میں اپنی طرف سے آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ کوئی اخلاق سے گرا ہوا لفظ، کوئی بد تہذیبی، کوئی اونچی آواز، کوئی تلخ جملہ، بس ہم پازیٹیو ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کسی حل اور نتیجے. آپ نے اس بات کا اظہار کیا؟ میں جب لاسٹ ٹائم آیا تھا مانچسٹر، تو میں نے ان کے جو ہمارے بہت عزیز بڑے بھائیوں کی طرح میاں علی اشفاق ہیں، میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی. ان کے بھائی ہیں جو سنی بھائی ہم ان کو کہتے ہیں، میں نے ان کو بھی میسج کیا. مجھے بتایا گیا کہ وہ مانچسٹر میں نہیں ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اس وقت بھی ان سے ملتا. میں نے ابھی بھی ایفرٹ کی، میں نے ہمارے فرید قریشی صاحب ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کی، اور دوستوں سے بھی کہا. میں بالکل میں کیوں نہیں. میں تو دیکھیے جب لنڈن آیا ہوں لاسٹ ٹائم، تو سارا میر ہماری بہن ہے. جو لوگ ہارڈ کور بہت سخت تصور کیے جاتے ہیں پی ٹی آئی والے، میں خود درخواست کر کے ان کے پاس نہیں، میں گیا ہوں ان کے پاس خود. کل بھی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جن خاتون کا آپ نے ذکر کیا، جنہوں نے بہت سختی اور ڈانٹ ڈپٹ کا اظہار کیا، بعد میں ہم نے ان کو گلے بھی لگایا، ان کا ماتھا چوما. تو میں تو چاہتا ہوں کہ جو غصہ نکالنا چاہتا ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے ایک طرح سے ہمدردی بھی ہے. فرسٹریٹڈ ہیں وہ، ان کو کوئی رستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جذبات ہیں ان کے اور سب، لیکن ان کو ایکچولی تو نظر آ رہا ہے نا کہ اگلے کچھ مہینوں کچھ سالوں کے لیے تو کوئی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. عمران خان صاحب کی قید کے حوالے سے صورتحال ہمیشہ ورسٹ سے ورسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ان کی اس فرسٹریشن کو، ان کے اس غصے کو سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے آپ کو اپنی بات ان سے شیئر کرنی ہے اور اپنی بات ان تک پہنچانی ہے. عمران ریاض صاحب کو جب کہا کہ آپ میرے ساتھ مکالمہ کریں، ایک پازیٹیو ڈیبیٹ کریں، تو جواب کیا آیا؟ نہیں، وہ عمران بھائی سے تو ان کی طرف سے ڈائریکٹ کوئی جواب نہیں آیا. میں نے جس طرح میاں صاحب سے کہا تھا تو انہوں نے کہا میں بات کرتا ہوں، لیکن پھر ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے بھی مجھے، سنی بھائی نے کہا کہ وہ مانچسٹر سے باہر ہیں، تو میں ان سے بات کر کے بتاتا ہوں. انہوں نے بھی کچھ رسپونڈ نہیں کیا. تو نہ انکار ہوا نہ اقرار ہوا. اقرار کو اقرار نہیں ہوا، اقرار کو انکار بھی نہیں ہوا. اقرار کو انکار بھی نہیں ہوا. آپ نے کہا میں پی ٹی آئی والے لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے. جی، یہ ہمدردی دل میں چھپائے کیوں بیٹھے ہیں؟ اظہار کیوں نہیں کرتے؟ عملی کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ عملی کام ہی تو کر رہا ہوں میں. اور ڈیالہ جیل جائے نا، واٹر کینن پھینکتے ہیں وہاں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، خدا کی قسم کھا کے آپ، کہ یہ جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے گالیاں دینا ہے، یا اڈیالہ کے باہر 100-150 لوگوں کا مجمع لگا کے واٹر کینن سے پانی کھانا ہے، اس کے نتیجے میں عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ کچھ نہ کرنے سے تو بہتر ہے. سر میں عرض کر رہا ہوں، میں کچھ کر رہا ہوں نا. میں آپ سے بتاتا ہوں، مجھے پوری دیانتداری سے یہ لگتا ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی چونکہ ایک آدمی تھا، اور جیسے وہ آدمی جیل میں گیا تو تتر بتر ہو گئی، منتشر ہو گئی. اس پارٹی سے آپ اگلے 100 سال بھی یہ توقع مت کیجیے کہ یہ عمران خان صاحب کو رہا کروا سکتی ہے. جس پارٹی کے اپنے اندر ہر آدمی دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے، کوئی ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کے لیے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی. میں وہی گزارش آپ سے کر رہا ہوں. ایک آدمی ہے نا، عمران خان ہے نا، وہ تو خود بھی کہتے ہیں لیڈر ایک ہی ہوتا ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا سر. پھر وہی بات، آپ تو اس سسٹم میں بیٹھ کے، یہاں کون ہے لیڈر؟ سارے. میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب سسٹم لیڈر ہوتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے، تو ملک میں جمہوریت آتی ہے. تو جمہوریت سے گزارا کرنا ہے نا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں آپ سے. اس وقت پی ٹی آئی، چونکہ پی ٹی آئی تو ایک آدمی تھا نا، ابھی وہ خود بھی کہتے ہیں نا لوگ ہیں اور عمران خان ہے نا، پارٹی تو نہیں رہی نا بیچ میں. تو اس کا مطلب پارٹی کبھی تھی نہیں، ایک آدمی تھا، اور یہی نقصان ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آج سے اس جد و جہد اور اسٹرگل میں سارے پاکستان کے لوگ، میں تو نہیں آ رہا نا، میں تو کوئی عہدہ نہیں لے رہا نا، آپ سے کہتا ہوں آپ اکٹھے ہو جائیں، آپ ایک پلیٹ فارم بنائیں. ہر وارڈ میں، ہر یونین کونسل میں، ہر تحصیل میں، ڈسٹرکٹ میں، ڈویژن میں، صوبے میں، ملک میں پوری ایک ہائرارکی بنائیے، خود کو آرگنائز کیجیے. اور اگر کوئی ایسی آرگنائزیشن بن جاتی ہے، کوئی ایک ایسی تحریک مارز وجود میں آ جاتی ہے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں ابرار صاحب، وہ تحریک عمران خان صاحب کو رہا کروا سکتی ہے. آپ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروا سکتی. آپ کا جو ماڈل ہے وہ رہا کروا سکتی، اس لیے کہ اس اصول کی بنیاد پر کہ کسی بھی شخص کے خلاف سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے. وہ تحریک جو ایک منظم تحریک ہوگی، جو کسی ایک آدمی کے پیچھے نہیں چل رہی ہوگی، جو کسی ایک خاندان، وہ اس سلسلے میں کہ آئندہ کبھی سیاسی انتقام نہ ہو اس ملک میں، وہ عمران خان صاحب کی رہائی میں کردار ادا کر سکتے ہیں. اس جدوجہد کو جب اس کا آغاز کریں گے، اس کو مینیج کریں گے، اس کو پیک پہ لے کے جائیں گے، جب یہ ہو جائے گا تو آپ عمران خان کو رہا کروانے کی بھی تاریخ چلائیں گے اپنے پلیٹ فارم سے. رب کعبہ کی قسم ایسا ہی ہوگا. میں آلدو کہ آج یہ فیصلہ اس لیے نہیں کہ میں کسی پہ مسلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج مجھ سے میری خواہش پوچھیے تو میں خدا کو گواہ بنا کے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف جب یہ ہو رہا تھا تب غلط ہو رہا تھا، بھٹو کے خلاف جب یہ ہوا تو غلط ہوا، زرداری اور بے نظیر صاحبہ کے خلاف جب یہ سیاسی انتقام اور وکٹمائزیشن ہوئی غلط ہوئی. آج عمران خان کے خلاف یہ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. آئندہ بھی ہوگا تو غلط ہوگا، آئندہ بھی ہوگا تو غلط ہوگا. اور اس آئندہ کو روکنے کے لیے آپ کو عمران خان کو سیاسی انتقام سے بچانا ہوگا. ٹھیک، وہ تحریک تب تک
کامل تحریک ہو ہی نہیں سکے گی جب تک اس سیاسی انتقام کا خاتمہ نہیں کرے گی. لیکن اس سلسلے کو روکے گی نہیں. اس سلسلے کو روکنا ہوگا, اور سلسلے کو روکنے کی پہلی کڑی یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئے اور ان کو یہ حق ہو کہ وہ آ کے اپنی سیاست کریں اس ملک کے اندر. آپ جن لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر متحد کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ 80% لوگ پی ٹی آئی کے اوپر خان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے پیار محبت عشق کر کے نا اندھا ہوتا ہے, وہ متحد ہو چکے ہیں. جی نہیں ہے متحد. متحد کا مطلب ہے کوئی, میں ووٹر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اس اتحاد کا کوئی آپ کو نتیجہ نظر آ رہا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں اس کی. ووٹ دیے نا لوگوں نے. میں عرض کرتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں, ایک تنظیم, ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر, ایک ہائرارکی, اس کو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. نیپال میں بہت سارے لوگ متحد ہوئے, اپنے ایشوز کے اوپر نکلے, چند دنوں میں جنسی نکلی, آگ لگائی, عمارتیں گرائیں, احتجاج کیا, لگتا تھا انقلاب آ جائے گا نیپال میں. لیکن انقلاب آیا, فوج آ گئی, اسٹیبلشمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو متحد لوگ تھے وہ منظم نہیں تھے. صرف لوگوں کا اتحاد. لیکن بنگلہ دیش میں تو ہوا نا. میں وہ عرض کر رہا ہوں نا, آپ ایک تنظیم بناتے ہیں نا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں اور واضح کر دیتا ہوں. وہ ہمیشہ میں ایک شعر کا ایک مصرع ہے, وہ بولتا ہوں کہ جنگ کی چالوں میں ایک چال ہے پسپائی بھی. جنگ کی چالوں میں ایک چال ہے پسپائی بھی. یعنی جنگ میں ہمیشہ یہ چال نہیں ہوتی کہ آگے بڑھ کے لڑنا ہے آپ نے اور بڑھ کے مارنی ہے. جنگ میں کبھی کبھی آپ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. آپ حکمت کی بات میں حکمت اور نئی صف بندی. ابھی اس وقت آپ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ سمجھیں ایک مریض ہیں, اور اس مریض کو 104 بخار ہے. پرابلم میں ہے نا اس وقت. وہ آپ کہہ رہے ہیں 104 بخار میں اچھل کے اینٹیں مارو اسٹیبلشمنٹ کو اور گنڈاسا اٹھا کے بڑھ کے مارو. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں تھوڑا سا آرام کرو, خود کو منظم کرو, نئی صف بندی کرو اس نظام کے خلاف. منظم ہونے کے بعد, نئی صف بندی کے بعد, ایک پوری ہائرارکی بنانے کے بعد, ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر بنانے کے بعد آپ زیادہ بہتر انداز میں اس نظام کے خلاف جد و جہد کر سکتے ہیں. اور معذرت ایک شخص کے لیے نہیں, میں عمران صاحب آپ سے ملک, قوم اور مذہب کے لیے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے. آپ پڑھے لکھے انسان ہیں, مجھے تاریخ انسانی پہ ایک نظر ڈال کے ایک نام بتائیے کہ کسی ایک شخص کے لیے کوئی تحریک چلی ہو اور کامیاب ہوئی ہو. ایسا نہیں ہوتا زندگی میں, کبھی نہ ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. اور اس ہجوم کے لیے نہیں, قوم بننا پڑتا ہے پھر جا کے. جی, اور قوم کسی ایک شخص کے پیچھے کھڑی نہیں, قوم ایک نظام کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, نظریے کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. تو میں آپ سے عمران خان کے پاس نظریہ ہے. کیا نظریہ جناب؟ چلو پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے. جی اچھا, نظریہ بتائیں. انصاف ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کا سر حقیقی آزادی ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور ہونا چاہیے. حقیقی آزادی ہونی چاہیے, اور ہم نے انہی سے بات کرنی ہے جن کے پاس غلامی ہے. حقیقی آزادی ہونی چاہیے اپنے پاس. جب ہماری تو کیا فرشتے لے کے آ جائیں, میں گزار تو لوگ آئے نا. میں یہ تو کہہ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیے عوام سے گزارا کرنا ہے نا. سر عوام میں سے جو بہترین اور قابل ترین لوگ ہیں ان کو لے کر آئیے نا. وہ بہترین لوگ کہاں سے لائیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سسٹم بنائیے, اس سسٹم میں سے چھنتے ہوئے لوگ آئیں گے, یونین کاؤنسل سے اوپر تک, مرکز تک انشاءاللہ. جیسے یہاں آپ کے اس معاشرے میں برطانیہ کے معاشرے کے پاس یہ تنظیم سازی ہے نا. بالکل ہے, ایسے وہ کچھ نہیں کر سکے تو اب جماعت اسلامی موازنے کے اعتبار سے تھوڑا سا ایک غلط موازنہ ہے. جماعت اسلامی کی مجھے لگتا ہے پرائرٹی جو ہے وہ ریلیجس تربیت اور باقی بہت سارے معاملات ہیں. ہارڈ کور الیکٹورل پالیٹکس جو ہے وہ شاید ایک بات. دوسری, انفارچونیٹلی جماعت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں. ڈیموکریسی ہے, سراج الحق صاحب جیسا ایک غریب آدمی بھی جو امیر جماعت اسلامی بن جاتا ہے, حافظ نعیم صاحب جیسا ایک مڈل کلاس آدمی بھی امیر جماعت بن جاتا ہے, منور حسن صاحب, بہت سارے ایسی مثالیں موجود ہیں. مگر اس کا جو ایک پرسیپشن یا تاثر ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ مذہب میں ایک مکتبہ فکر کے ایک نقطۂ نظر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اب یہ تاثر غلط ہے یا درست ہے, اس پر ایک پوری ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, مگر یہ پرسیپشن ہے پاکستان کے لوگوں میں. اس پرسیپشن کے ہوتے ہوئے بھی اس نے صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت کی ہوئی ہے. اس پرسیپشن کے ہوتے ہوئے بھی ان کا میئر بنا ہوا ہے اس کے اندر کراچی میں. نعمت اللہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے انہوں نے ڈکٹیٹروں کا ساتھ دیا ہے. وہ ایم ایم اے کی حکومت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. نہیں کیا جانا. آپ نے کہا ایک مریض ہے, اس کو 104 کا بخار ہے, اور ڈاکٹر کے پاس علاج کروائے گا بجائے اس کے کہ وہ اینٹیں مارے ڈاکٹر کو. نہیں, ڈاکٹر کو نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مخالف کو اینٹیں مارے اٹھ کے اس وقت اس کو تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیے, ریسٹ کر کے نئی تیاری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ جو مریض ہے نا, یہ مریض بھی نہیں ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اور دوسری طرف ڈاکٹر ہے, اور مریض بندہ ہے ہی نہیں ہے, اس کے باوجود ٹیکے لگا رہے ہیں ان کو. نہیں, مریض تو دیکھیں نا اس وقت پرابلم تو ہے نا سر. وہ ڈاکٹر بلا وجہ انجیکشن لگا رہا ہے عام لوگوں کو جو ہے ہی ٹھیک ہیں, صحت مند ہیں. نہیں, میں 26 نومبر کی مثال ہمارے سامنے ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس سے. بخار سے مراد میری یہ ہے کہ اس وقت ہم پرابلم میں ہیں, ہم اس وقت تکلیف میں نا ایز اے نیشن.
اس تکلیف میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم آلریڈی ایک پرابلم کے اندر ہیں. اس کی مثال میں نہیں دینے کی کوشش کی کہ آپ کو بخار ہو تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ بخار میں اٹھ کے جو نا تم جو ہے وہ بولے. ہم یہی کہیں گے کہ آرام کرو, تھوڑا سا خود کو بہتر کرو پہلے, اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ تو فیس بک پہ ٹویٹر پہ نظام کو گالیاں دینے سے نظام بدلے گا, نہ کسی ایک شخص کے پیچھے کھڑے ہونے سے نظام بدلے گا, اسٹریٹ موومنٹ چلانے سے بدلے گا. نہیں, اس نظام کے اسٹریٹ موومنٹ بھی آپ ایک آدمی کے لیے چلا رہے ہیں نا, تو یہ ایک آدمی کے لیے تو ہم نے بھٹو کے لیے بھی موومنٹ چلا کے دیکھی. دنیا میں آدمی ہی تو نظام کو ٹھیک کرتے ہیں. نہیں, میں عرض کرتا ہوں, نیلسن منڈیلا آدمی تھا یا میں گزارش کرتا ہوں آپ سے, وہ نیلسن منڈیلا کی طرف بھی آتا ہوں, میں آتا ہوں دونوں کے جواب دوں گا میں, لیکن نہیں بات. قائد اعظم بھی تو آدمی تھے نا. میں ساروں کے جواب دیتا ہوں آپ کو. اب یہ تینوں نام یاد رکھیے گا, پہلے میں اس کا جواب دے دوں. ہم نے یہ اسٹریٹ موومنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ اسٹریٹ موومنٹ بھٹو کے لیے بھی چلائی اس ملک میں لوگوں نے, جنرل ایوب کو گالیاں بھی دیں, کتا کہا گیا. وہ میں کہہ رہا ہوں نا, پہلی بار ہمیں اس ملک کے لوگوں کو اس وقت یہ منجن بیچ دیا گیا کہ پہلی بار تمہیں ایک آدمی نے شعور دیا. نہیں سر, جنرل ایوب کو گالیاں دیں لوگوں نے, یحییٰ کے خلاف تحریکیں چلیں, ضیاء کے خلاف لوگوں نے کوڑے کھائے, ناخن کھینچے گئے لوگوں کے, مشرف کے خلاف وکلا تحریکیں چلیں. تو یہ پہلی بار نہیں ہے. 2100 سندھ کے لوگوں نے جانے دی ہوئی. میں وہی عرض کر رہا ہوں, لوگوں نے خود سوزیاں کی, عمارتوں سے چھلانگیں لگائیں. عمران خان صاحب نے وہ جو قوم کے پاس شعور تھا نا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اس شعور کو دھندلا دیا فوجیوں کی اور جنرلوں کی تعریفیں کر کر کے. جو شعور برس ہا برس سے لوگوں نے لیا تھا, انہوں نے جنرل باجوہ کو جمہوری اور سلجھا ہوا کہہ کر اس شعور کے خلاف کام کیا. لیکن آج تو آنکھوں کا آپریشن کیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ پہلی بار تو نہیں کیا نا, یہ تو پاکستان کے میں مثالیں دی آپ کو. لیکن ہوا کیا, ہم نے ضیاء کے خلاف بھٹو کو سپورٹ کیا, یعنی ہم نے نظام اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک فرد کو سپورٹ کیا, نہیں جیت پایا. کچھ بھلا ہوا اس ملک میں جمہوریت کا, بلکہ ہم نے بے نظیر صاحبہ کو سپورٹ کیا, کچھ بھلا ہوا اس ملک میں جمہوریت کا. ہم نے ووٹ کو عزت دو کو سپورٹ کیا, کچھ بھلا ہوا اس ملک کا. آج ہم حقیقی آزادی کو سپورٹ کر رہے ہیں, نہیں ہوگا. ہم انڈیویجولز کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم شخصیات کے لیے باہر نکل رہے ہیں. تو جب تک آپ شخصیات اسٹیبلشمنٹ یا اداروں یا نظام کے خلاف شخصیات کو لاتے رہیں گے, آپ ہارتے رہیں گے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, نظام کے مقابلے میں ایک جمہوری سیاسی نظام بنائیے, جو آپ بنانے جا رہے ہیں, جس کی میں درخواست. آپ انقلاب لائیں گے. میں انقلاب نہیں, میں تو ایک سوچ میں انقلاب لانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ آ جائے گا. سوچ میں انقلاب. پہلے وہ سوال ضروری ہے, میں معافی چاہتا ہوں, وہ جو آپ نے 3 نام لیے, ہم باری باری سب کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے نیلسن منڈیلا کی بات کی. ابرار صاحب, نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں رہے, اور 27 سال جیل میں رہنے کے بعد ایک الیکشن لڑا, ایک بار عہدہ لیا, اور پھر کہا اب جب تک میں زندہ ہوں کبھی الیکشن نہیں لڑوں گا, کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا, اب نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے, اب لوگوں کو آگے آنا چاہیے. یہی گزارش میں کر رہا ہوں. اچھا لیڈر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اپنے بعد بھی لیڈرشپ کا کوئی نظام اور میکینزم بنا کر جائے. قائد اعظم علیہ الرحمہ, ان کی شخصیت کے آپ پر ہم سب مداح ہیں, لیکن وہ جو ہم نے اس ایک شخصیت سے ساری امیدیں وابستہ کر لی تھیں, ساری توقعات اس سے لگا لی تھیں, نقصان ہوا یا آج فائدہ ہوا ہمیں اس کا؟ ہم نے ان کی زندگی میں کوئی سسٹم نہیں بنایا, ہم نے ان کے ہوتے ہوئے کوئی نظام وضع نہیں کیا. تو جب وہ اس دنیا سے گئے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا آج تک کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر قائد اعظم کی زندگی کے اندر کوئی نظام بنا لیا جاتا, کوئی ایسا ڈیموکریٹک پلیٹ فارم ہو جاتا. نہیں بنانے دیا گیا 77 سالوں سے. ایسا نہیں ہے حضور, ہم نے ان لوگوں نے نہیں بنانے دیا جو خود کو بت بنا کر پیش کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم مہاتما ہیں, جو کہتے ہیں ہم بھگوان ہیں, جو کہتے ہیں ہم فرشتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ ہمارے لوگ تو نبیوں جیسی خصوصیات نعوذ باللہ تلاش کرتے ہیں اپنے لیڈرز کے اندر, کہ وہ خود بھی معصوم, کوئی خطا نہیں کر سکتا, اس کا بھائی بھی معصوم, اس کی بہن بھی معصوم. یعنی ہم تو سارے رشتوں کو بھی مقدس مان لیتے ہیں اپنے لیڈر کے. ہم تو, میں نے آپ سے عرض کیا نا, ہم چاہتے ہیں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں اور یہ لیڈر جو ہے وہ بالکونی پہ بادشاہ سلامت بن کر ہمیں اپنا دیدار کروائیں. اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل ان لوگوں نے نہیں کرنے دیا, جنہوں نے جیو بھٹو کے نعرے لگوائے, جنہوں نے نواز شریف صاحب کے میاں دینارے وجن کے نعرے لگوائے, اور جو آج عمران خان کے نعرے. ان لوگوں نے, آپ کیوں سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ خدا کا واسطہ ہے سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم جانیے اس ملک کا. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ قائد اعظم کے ہوتے ہوئے سسٹم بنا لیا ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا ہمارا. آج 80% لوگ عمران خان کو فالو کر رہے ہیں, عمران خان کے ہوتے ہوئے سسٹم بنا لو, ورنہ عمران خان کے بعد کیا کرو گے؟ تو تعاون کرے نا عمران خان کے ساتھ. میں تو آپ کس طرح کہتا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی رہائی کے لیے اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی حکمت عملی نہیں ہے, کوئی لاہے عمل نہیں ہے. میں آپ کو ایک آلٹرنیٹ دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں منظم کیجئے پہلے لوگوں کو, نئے سرے سے صف بندی کرنے دیں لوگوں کو. اس کے بعد اس اصول کی بنیاد پر کہ عمران خان ہو, اے بی سی کوئی بھی ہو, کسی کو بھی سیاسی قیاد میں نہیں ہونا چاہیے, آپ رہائی کی تحریک چلائیں عمران خان. اس بات کے لیے آپ سہیل افریدی سے میٹنگ کریں نا. سہیل افریدی, دیکھیے
مجھے پرابلم یہ نا کہ پی ٹی آئی کے اندر ابھی 1-1.5 مہینہ گزرا ہے حضور, ذرا دیکھتے جائیے, یہی سہیل آفریدی ہوں گے اور یہی پی ٹی آئی ہوگی کہ کیا ابھی ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہے نا وہ اپنے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں اور اپنی شخصیت سازی پر اور اپنی برانڈنگ. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی طرف سے پی ٹی آئی کی اپنی جس نے ایسے کہا, سر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیوز. یہ تو نہیں وہ جو صحافیوں نے کہا نا, صحافیوں جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, جو ان کی سپیسز ہیں, میرے پاس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سپیس لے رہا ہے سہیل آفریدی. نہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے تو وزیر اعلیٰ نہیں بنوایا یا بنایا اس کو کہ وہ عمران خان کے متعلق ابھی تک کچھ نہیں کر پایا. تو یہ دن جیسے جیسے گزرتے جائیں گے آپ دیکھیے گا سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے ورکرز کیا کریں گے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا ابھی آنے والے کچھ دنوں کے اندر. وہ تو جذباتی لوگ ہیں. جی ایگزیکٹلی, تو ان کو ایک آدمی چاہیے اور وہ عمران خان ہے. اور اس وقت آپ کسی ایک آدمی سے پی ٹی آئی میں بات نہیں کر سکتے, ہر گروہ بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے, ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی ایک ایسی عمارت ہے جس کی بنیاد ہی غلط تھی, ایک آدمی پر تھی, جمہوریت پر بنیاد نہیں تھی. اب وہ عمارت ٹیڑھی تعمیر ہو گئی ہے. اچھا, اب آپ کو یا تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے مکمل طور پہ گرانا پڑے گا, یا پھر آپ کو ایک نئی بنیاد کے ساتھ ایک نئی عمارت قائم کرنا ہوگی جو سیدھی ہو اور پھر سیدھے کام کرے انشاءاللہ. کافی مالدار ہیں. میں نہیں اتنا نہیں ہوں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں, لیکن کافی نہیں ہوں. اللہ کا کرم ہے, الحمدللہ. آپ کی بھی جائیدادیں ہیں برطانیہ اور جرمنی میں؟ میری تو پاکستان میں بھی کوئی 2 جائیدادیں. ایک میرا گھر ہے جو پچھلے 3-4 سال میں بن رہا ہے, اس میں بھی ذرا ڈالرز کی جب ہائیک آئی تو ذرا تھوڑا سا مشکل ہوئی ہمیں اس کو کمپلیٹ کرنے میں. وہ بھی انشاءاللہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا. ایک پلاٹ تھا وہ جو لاسٹ پوڈ کاسٹ میں شاید میرے, اس کے علاوہ میرے پاس تو پرسنل کوئی چیز نہیں ہے, نہ میری فیملی کے پاس, کہیں دنیا میں کہیں اور نہیں. کوئی لنڈن میں, کوئی ہرگز جرمنی میں؟ ہرگز نہیں, اور ضرورت بھی نہیں. آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں, یہاں پہ ہم آتے ہیں تو رینٹ کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں جو بھی کوئی جہاں. 15 جنوری پہ واپس جانا پڑے گا. جی ضرور جائیے. کتنے لوگ آئیں گے؟ 15 جنوری کو چونکہ ہم کوئی عوامی اجتماع نہیں کر رہے یا کوئی عوامی کنونشن نہیں کر رہے, ان ہاؤس میٹنگ ہوئی. ممکن ہے کہ جو ابھی تک لوگ جڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک کنونشن کی شکل میں ضرور ہم بات کریں. عوامی یا پبلک ایونٹس ہم کریں گے انشاءاللہ, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا. ٹھیک. اس وقت میں چونکہ پورے پاکستان میں گھوم کے لوگوں سے بات کر کے اس نبض کو محسوس کر چکا ہوں. پی ٹی آئی کے لوگ جتنے مرضی فرسٹریٹڈ ہوں, جتنے مرضی غصے میں ہوں, وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ ان کے لیڈر کی عمر 73 برس ہو گئی ہے. وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اگلے 4-5 سال اسٹرگل میں رہنے کا مطلب ہے عمران خان صاحب تقریباً 80 برس کے ہو جائیں گے. وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ 80 برس کے عمران خان کے بعد, ان کے دور کے بعد انہیں کسی ایک متبادل کی ضرورت ہے. وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ اور ان کی نسلیں بھٹو خاندان اور زرداری خاندان کی غلام نہیں رہ سکتی. موجودہ حکمرانوں کی آنے والی نسلوں, ان کے بیٹوں, ان کے پوتے پوتیوں کی غلامی نہیں کر سکتی. اور نہ ہی عمران خان کے بعد انہیں کوئی شخصیت اور ایسی ملے گی کہ جس کو وہ 40 سال تک مزید پوجیں. ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا سسٹم بنائے کہ جس میں انہی میں سے لوگ میرٹ کی بنیاد پر انٹرنل الیکشن کے ذریعے مخصوص مدت کے لیے لیڈرز بنیں, اپنا کام کریں, اپنا رول پلے کریں, اور پھر نئے لوگ لیڈر کے طور پر منتخب ہو کر آگے آ جائیں, جیسے دنیا بھر کی جمہوری سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے. یہ بات کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سر, یہ بات ہر ایک شخص کو سمجھ میں آ رہی ہے. اس وقت وہ اپنی انا کی وجہ سے, اپنی جذباتیت کی وجہ سے, اپنی وابستگی کی وجہ سے فوری طور پر اس پر آمین نہیں کہہ رہا, لیکن ہر ایک شخص جانتا ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور چارہ نہیں ہے, کوئی اور آپشن نہیں ہے. اور پھر جو آدمی یہ پیغام پہنچا رہا ہے, جو آدمی یہ بات کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے روضہ رسول پر لے جائے, مجھ سے حلف لے لیجئے کہ میں ساری زندگی کوئی عہدہ, کوئی مفاد, کوئی مراعات اس پارٹی یا اس پارٹی کی بنیاد پر کسی طرح سے اپنی ذات سے وابستہ نہیں کروں گا. آپ لوگ آگے بڑھیں گے, آپ لوگوں میں سے لیڈرز ہوں گے, آپ لوگوں میں سے پرائم منسٹرز ہوں گے, آپ لوگوں کی پارٹی ہوگی, آپ اس کے مالک و مختار ہوں گے, آپ لوگ آگے آئے, پاکستان کے نوجوان آگے آئے. ایز اے بھائی آپ کو ایک بات بتا دوں, ضرور بتائیے. مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ نہیں ہرگز نہیں. جب تک پاکستان کے اندر جدوجہد کرتے ہوئے صحافتی یا سیاسی آپ کو کسی کی طرف سے غدار پاکستان نہ کہا جائے, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, عوام کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے. تو وہ تو ویسے خیر آلریڈی ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے دوستوں کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے ریاست کی جانب سے آپ کو غدار جس دن کہا جائے گا نا, فاطمہ جناح کی طرح لوگ قبول کر لیں گے. انتظار کیجئے. اگر تو واقعی نظام کو, ریاست کو, جو ریاست سے مراد جو
ظالمانہ سسٹم ہے اس کو کوئی تھریٹ فیل ہوگا تو مجھے لگتا ہے. لیکن میں اس میں ایک بہت آنیسٹی سے آپ سے ایک بات عرض کروں. ضرور. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جیسے صحافی تو مجھ سے آپ جو مرضی کہلوا لیں, لیکن میں بڑی دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس تحریک کو منظم کرنے کے لیے نہ آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم یا تو کہتے ہیں جنرل باجوہ جمہوری ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ غدار ہیں. پہلے ہم ان کی گود میں بیٹھتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ان کے ایسا ہی ہوا نا ہمیشہ. پہلے ہم ڈیڈی کہتے تھے پھر انہوں نے پھانسی لگا دیا. پہلے ہم کہتے تھے جناب جنرل ضیاء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے, پھر انہوں نے مارشل لا لگا دیا. پہلے ہم کہتے تھے جنرل باجوہ جمہوری ہے اور پھر انہوں نے الٹیمیٹلی اب اڈیالہ جیل میں بھجوا دیا. میں کہتا ہوں ایک اعتدال کا راستہ بھی تو ہے نا. آپ نہ تو ان کی گود میں بیٹھیں, نہ جرنیلوں کی ٹاؤٹ گیری کریں اور نہ ہی گنڈاسا اٹھا کے کھڑے ہو جائیں, نہ ہی بڑکے ماریں جو کام آپ کے اختیار میں نہیں ہے. میانا روی ہمارے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ ہم فوج کے ساتھ لڑ سکیں. آپ اور میں بندوق تو نہیں اٹھا سکتے, نہ آپ کو اور مجھے بندوق اٹھانی ہے کبھی زندگی کے اندر. آپ کے میرے اختیار میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں, اپنے گھر میں تنظیم اور نظم لے کر آئیں اور اتحاد لے کر آئیں, اس پر کام کیجیے. اور وہ کام ایک شخصیت کے پیچھے کھڑے ہو کر نہیں ہو سکتا. ایک شخصیت کے ارد گرد ہجوم اکٹھا ہو سکتا ہے, بھیڑ اکٹھی ہو سکتی ہے, مجمع لگ سکتا ہے. وہ ادارہ نہیں ہو سکتا, وہ سیاسی جماعت نہیں ہو سکتی, وہ سسٹم نہیں ہو سکتا, وہ نظام نہیں ہو سکتا. نظام لوگوں کی ملکیت ہوتا ہے. تو لوگ آگے آئیں, لوگ ایک نظام وضع کریں اور اس نظام کو وضع کرنے کے دوران سلطان رئی پن کے بڑکے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حکمت سے کام لیجئے. اور جب آپ نئی صف بندی کر لیں گے, جو میں نے آپ سے کہا کہ جنگ کی چالوں میں ایک چال ہے پسپائی بھی, تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب فوج نئے سرے سے منظم ہوتی ہے, لوگ نئے سرے سے صف بندی کرتے ہیں, پھر لڑائی کی ضرورت ہی نہیں رہتی. آپ تو کسی کے ہاتھوں بلیک میل تو نہیں ہوں گے نا؟ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں گا کہ میں بلیک. دیکھیں میرے پاس جب کوئی عہدہ نہیں ہے, میں آپ کو حلف دے رہا ہوں میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا. میرے پاس جب کوئی پارٹی کے فیصلے سازی کا اختیار نہیں ہوگا, جب میں کسی طرح سے کوئی منفعت یا فائدہ وابستہ نہیں کروں گا, پارٹی بننے اور اس کی ہائرارکی الیکٹ ہونے کے بعد میرا کوئی رول نہیں ہوگا, تو میں کس کیا تو اور کیوں بلیک میل ہوں گا؟ آپ کی کسی کے پاس کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ پتہ نہیں مجھے. دیکھیں ہم تو سارے فیملی کے ساتھ سب جگہ پہ رکھتے ہیں, لیکن اب تو خیر اے آئی کا دور ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, اب تو بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں چونکہ میں فیصلہ سازی میں کہیں نہیں ہوں گا اس سیاسی جماعت کے سفر میں تو اس کو صرف اس کی فاؤنڈنگ سے لے کر لوگوں کو اکٹھا کرنے تک اپنا کردار ادا کروں گا, شعوری اور فکری اور نظریاتی طور پر. اس کے بعد جب میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے تو وہ یہ کرتا رہے بلیک میل جس نے کرنا ہے, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اسے کوئی نہ کوئی لیڈ تو کرے گا نا. لوگ لیڈ کریں گے. دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں برابر بھائی, آپ تو یہاں موجود ہیں نا, یہاں کوئی نہ کوئی نہیں ہے, یہاں سسٹم ہے جو لیڈ کر رہا ہے. سسٹم کے مطابق لوگ آتے ہیں ایک مخصوص مدت کے لیے, لیڈ کرتے ہیں اور نئے لوگ آ جاتے ہیں, اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوگا. 27 سال خان صاحب نے دیے, 30 ہو گئے ٹوٹل. جی. آپ کی عمر کیا ہے؟ 41 سال. آپ کو بھی اگر 30 سال لگ گئے لوگوں کو یونائٹ کرنے میں تو کیا؟ مجھے نہیں لگتا, اور لگ بھی جائے تو زندگی کا اور کیا کرنا ہے بجائے اس کی کچھ اچھا ہو جائے. مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو 30 سال یوں لگے کہ یہ فون نام کی چیز نہیں تھی اس وقت, اس زمانے میں. ایک تو اس کا بہت بڑا ایج ہے, ہر شخص کو آپ کا پیغام بہت جلدی پہنچ جاتا ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نے جب اسٹرگل شروع کی اس وقت 2/3 اکثریت والے میاں نواز شریف تھے, پھر مشرف کا ایک 9 سال کا دور آ گیا اور وہ سارا. مجھے یہ لگتا ہے ذرا دیکھیے گا, ہر جو دور ہے, ضیاء کا دور ہو, ایوب کا دور ہو, مشرف کا دور ہو, اس دور کے بعد ایک سپیس پیدا ہوتی ہے. جب بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ طاقت میں ہوتی ہے, اس کے بعد ایک خلا اور ایک سپیس آتا ہے, ہمیشہ آیا ہے. وہ انفارچونیٹلی خان صاحب کی اسٹرگل کے شروع میں ہی مشرف کا دور آ گیا. مجھے لگتا ہے کہ ہم اس دور میں انیشیٹ کر رہے ہیں کہ جہاں یہ دور موجود ہے, اور اس دور کے بعد وہ سپیس آنے والی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ آتی رہی ہے. اس سپیس کو آپ نے اور میں نے کیا کسی اور شخصیت سے فل کرنا ہے, یا اس سپیس کو ہم نے ایک نظام سے فل کرنا ہے, یہ فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے آج. تو مجھے یہ یقین ہے کہ یہ کچھ اگلے چند برس کے اندر وہ خلا, وہ سپیس, وہ گیپ کریٹ ہونے والا ہے, سیاسی طور پر بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نقطۂ نظر سے بھی. اس گیپ کو اگر ہم شخصیات اور خاندانوں سے فل کرنے کی کوشش کریں گے تو جو دوسری شخصیات ہوں گی وہ دوبارہ اگلے بندے کو, ڈکٹیٹر کو دوبارہ کر لیں گی. نظام سے فلفل کریں گے اس گیپ کو. تو یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ وقت اس ملک کے نوجوانوں کا اقتدار کے لیے خود انتخاب کرے گا, اور اگر اس وقت نوجوان منظم ہوں گے, ایک تنظیم بنی ہوگی, ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوگا, تو اقتدار پاکستان کے نوجوانوں کا, پاکستان کے عام لوگوں کا ہوگا انشاءاللہ. میں نے انٹرنیشنل جریدے میں کسی نے آرٹیکل لکھا, میں نام بھول گیا, انگریز ہیں, پوری دنیا میں
جو ریشو 60% یوتھ کی آبادی کے اوپر مشتمل پاکستان کی ہے نا، ویسے یہ جھوٹ ہے 25 کروڑ ہے، ہم 30 کروڑ ہو چکے ہیں جی. دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سال 2045 تک 2045 تک یہی یوتھ ووٹ دیتی رہے گی. اور یہ ریشو تناسب پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اگر ہم ان کو موبلائز کر لیں، انشاءاللہ یوٹیلائز کر لیں، متحد کر لیں تو آپ اور یہ بتائیں کہ یہ ووٹ اب آپ نے کسی اور کو نہیں دینا. کس کو دینا؟ کسی لیڈر کی گاڑی کے پیچھے نہیں بھاگنا، ان کے دروازے نہیں کھولنے، ان کی گاڑیوں کے ساتھ لٹکنا نہیں ہے، ان کے لیے جیوے جیوے اور آوے آوے کے نعرے نہیں لگانے. اب یہ ووٹ آپ نے اپنے لیے استعمال کرنا ہے. آپ کے اپنے اندر سے لیڈرز منتخب ہوں، اور وہ لیڈر آ کے مسلط نہ ہو جائے 40 سال کے لیے. اس لیڈر کا ایک ٹینیور ہو، ایک ٹرم ہو، اور اس کے بعد پھر نئی لیڈرشپ اس کو ریپلیس کرے. یہی اسی طریقے سے پارٹیاں اور سسٹم تر و تازہ رہے گا نا. نیا بلڈ آئے گا، نئے لوگ آئیں گے، نئے نظریات آئیں گے، اور ان کو نئے لوگ ریپلیس کرتے رہیں گے. لمبی ڈبیٹ ہے کہ ان کا میرٹ اور معیار کیا ہوگا کسی کو ٹکٹ وہ دینے ہمارا نہ دینے کا. میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور دوستوں کو لوگوں کو ساتھ شامل کریں گے. آپ جیسی شخصیات کو مدعو کریں گے، تھنک ٹینک بنائیں گے، وہ پالیسیز وہ چیزیں وضع کریں گے کہ جس کے ذریعے میرٹ اور جمہوریت دونوں کی بنیاد پر لیڈرشپ الیکٹ ہو کے آگے آئے گی انشاءاللہ. میں کشمیر النسل ہوں تو مجھے آپ کی ساری باتوں سے ایک لفظ جو ہے میں اس میں ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کی سوچ اور ویژن ہے. آپ لوگوں کو نیشنلزم اور نیشنلسٹ بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، قوم بنانا چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ مخلص ہو جاؤ، جو کہ جرم نہیں ہے. جی جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. قوم پرستی بدقسمتی سے ہمارے ایک بڑی نیگیٹو ٹرم بن گئی. پرستی لفظ میں وہی کہہ رہا ہوں ایک نیگیٹو ٹرم بن گئی ہے انفارچونیٹلی. لیکن آپ کو اپنی قوم سے مراد ایک اسپیسیفک سیکٹ سے نہیں، ایک اسپیسیفک نسل سے نہیں، ایک اسپیسیفک ذات سے نہیں، ایک اسپیسیفک لینگویج سے نہیں. بطور پاکستانی آپ کو متحد ہونا ہوگا پاکستانی ہونے کی شناخت کے اوپر، اور اس شناخت پر کسی شخص کے پیچھے نہیں. میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، کسی خاندان کے پیچھے نہیں. آپ کو اپنے لیے، لوگوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور وہی پاکستان کے عوام میں سے لیڈرشپ آگے لانا ہوگی. یہی عوام تھی نا جو نعرہ لگاتے تھے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہیں کھڑے ہوئے. فاطمہ جناح کا حادثہ ہم سارا بیان نہیں کر سکتے، بھٹو صاحب، لیاقت علی خان، بے نظیر، ضیاء الحق کا بھی نام لے لیتے ہیں. سب چلے گئے، سب عوام کی بات کرتے تھے. یہی عوام میں تفرقہ بازی میں، علاقائی تعصب میں، مختلف رنگ و نسل میں تقسیم ہے. انہیں متحد کرنے کے لیے تعلیم چاہیے، شعور چاہیے. جدید دور ہے، جلدی سے شعور آ سکتا ہے. یہ کیا پرپوزل ہے؟ آپ کس طریقے سے ان کو موٹیویٹ کریں گے؟ اس کے لیے کوئی کتابیں پڑھنی پڑیں گی؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، بہت سادہ سی بات ہے. بس ہوتا یہ رہا نا کہ جو شخص بھی آگے آتا تھا کہتا تھا مینو بڑھاؤ تو جناب میں کر کے دیا گا نا. یہ ہوتا رہا نا بدقسمتی سے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نا پاکستان کے لوگ، ہر ایک پر ٹرسٹ کیا انہوں نے، ہر ایک پر اعتماد کیا، ہر ایک کے ساتھ نعرے لگائے، ہر ایک کے پیچھے چلے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سب پر اعتماد کر کے دیکھ لیا، کچھ حاصل نہیں ہوا. اب ذرا اپنے اوپر اعتماد کر کے دیکھیں، اب ذرا اپنے اوپر اعتبار کر کے دیکھیں، اب ذرا خود پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں، اپنے اندر سے لوگوں کو سامنے لے کر آئے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایچ ایس این کالج والا ہی ہمیشہ آپ کا پرائم منسٹر بنے گا. لازم نہیں ہے کہ کوئی وڈیرا سرمایہ دار یا جاگیردار ہی آپ پر رول کرے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹیوانے، کھوسے، جتوئی، مزاری، لغاری، مخدوم یہی حکمران ہوں گے ہمیشہ آپ کے اوپر. یہ ضروری نہیں ہے کہ 300 کنال کے گھر میں یا ہزاروں ایکڑ کے محلات میں رہنے والا ہی لیڈر بنے گا اور وہی آپ کا رولر ہوگا. 78 سال ہو گئے بندگان خدا، ایک مڈل کلاس پرائم منسٹر نہیں بنا پاکستان کے اندر. اس لیے کہ اوپر یہ 3-4 لوگ ہوتے ہیں اور ان کے نیچے وہ نیچے کے 300-400 خاندان، مختلف حلقوں کی سیاست ہوتی ہے. پاکستان کے مڈل کلاس لوگوں کو، پاکستان کے عام لوگوں کو برابر کا موقع دینا پڑے گا کہ وہ بھی لیڈر بن سکیں، وہ بھی وزیر اعظم بن سکیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں چیف منسٹر بھی بن سکیں نا. جی بالکل، لیکن وہ چاپلوسی کی بنیاد پر نہیں، وہ وفاداری کی بنیاد پر نہیں، وہ ایک میرٹ بیس سسٹم کی بنیاد پر کہ جس سے چھنتا ہوا ایک آدمی جو ہے ایک سسٹم کے ذریعے اوپر آئے. بالکل عام آدمی، میں پھر بالکل عام آدمی جس کے گاؤں میں بجلی بھی نہ ہو، جس کے پیر میں جوتی بھی نہیں تھی. آپ سہیل آفریدی صاحب کی طرف غالباً اشارہ کر رہے ہیں. میں بزدار کی بھی بات کر رہا ہوں. بزدار صاحب تو سردار تھے اپنے علاقے کے. اس بات کو میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں. میں کہہ رہا ہوں 3 طرح کے لوگ آگے لائے جاتے ہیں: رشتہ دار، سب سے بے وقوف لوگ، یا سب سے وفادار لوگ. سب سے قابل لوگوں کو چننے کا کیا طریقہ کار ہے؟ قابل سے تو لوگ ڈرتے ہیں نا.
خود ڈرتے ہیں نا اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے اس گی. ملک میں قابل ہونا جرم ہے. آپ جب قابل لوگوں کو آگے لانے کا کوئی نظام بنا دیں گے تو پھر عمران خان صاحب کو کبھی جانا پڑے گا, اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی. مریم نواز صاحبہ کو, نواز شریف صاحب کو سیٹ چھوڑنی پڑے گی. بلاول بھٹو صاحب کو اور زرداری صاحب کو کرسی چھوڑنی پڑے گی. اور یہ کوئی چاہتا نہیں ہے. یہ انہی لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں جو وفادار ہوتے ہیں, چاپلوس ہوتے ہیں, یا بے وقوف ہوتے ہیں, کٹھ پتلی بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, یا ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں. آپ ایک ایسا نظام بنائیے کہ اس کے ذریعے قابل باصلاحیت ترین لوگ باصلاحیت اپنی جاب کے اعتبار سے, اپنے عہدے کے اعتبار سے آگے آئیں, اور پاکستان ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بات ختم ہو جائے گی. ASP شہر بانو نقوی کے بارے میں ایک ڈاکٹر نے الزام لگایا کہ کوئی آنکھوں کا آپریشن کیا اور 3 بار پیسے دیے, جان نہیں چھوٹ رہی. انہوں نے ایک میسج کیا کہ آئی ول کل یو اگر یہ لوگ جھنڈے لے کے اور اس طریقے سے یہاں پہ آ گئے اپنے پولیس افسران کو, جو کہ جینون چیٹ لیک ہوئی, میں نے خود بھی دیکھی اس لیے میں سوال کر رہا ہوں. آئی ول کل یو. ہاں شہربانو صاحب. ہاں چیٹ ہے, میں آپ کو بھی موبائل سے دکھا سکتا ہوں. ہمارے ملک کے اندر قانون نافذ کرنے والے, قانون کے عوام کے محافظ جو ہیں, یہ لوگوں کے جو رویے ہیں, کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں نا, ان کے ہاتھ میں بندوق ہے. یہ بہت بڑی رکاوٹ نہیں ہے جو عوام خوف میں مبتلا ہے اور اپنے حق کی بات نہیں کرتے. جی بھائی ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا, جتنے بھی آپ یہ پرابلم مجھے بتائیں گے نا, میں ان کا ایک جواب دوں گا آپ کو. پولیس ہے, عدالتیں ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لا قانونیت ہے, جتنے پرابلمز آپ مجھ سے شیئر کیجیے, میرے پاس ان کا یہ جواب ہے کہ یہ سارے مسائل تب حل ہوں گے جب آپ کا نظام ٹھیک کام کرنا شروع کرے گا. جب آپ کا سسٹم ٹھیک کام کرے گا تو یہ پرابلم ٹھیک ہو. سسٹم کب ٹھیک کرنا شروع ہوگا, کام کرنا شروع ہوگا, جب اسے چلانے والے ٹھیک لوگ آئیں گے اوپر. اور ٹھیک لوگ کب اوپر آئیں گے, جب آپ انہیں اوپر لانے کا ایک ایسا نظام بنائیں گے جس میں جمہوریت ہوگی اور جس میں میرٹ ہوگا. آج تک یہی ہوتا رہا بدقسمتی سے کہ جو کرکٹ ورلڈ کپ جیتا, مشہور ہو گیا, اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. جس کے باپ کی اتفاق فاؤنڈری تھی اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. جس کا باپ وزیر اعظم تھا, چلو اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں. اس میں وزیر اعظم بننے کے قابل اور باصلاحیت ریلیونٹ لوگ تو لائے گئے نا مختلف طرف سے, یہ آ گئے لوگ. میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا نظام کہ جس میں جس سیٹ کے لیے سب سے اہل آدمی ہے وہ اوپر آئے. وہ اوپر آئے گا تو سسٹم ٹھیک کام کرنا شروع ہوگا, اور سسٹم ٹھیک کام کرے گا تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اس کے نتیجے. یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن فروخت ہو گئی, نجکاری ہو گئی, فارمولے پہ نہیں جاؤں گا. پہلے ایک حبیب صاحب نے لی, عارف حبیب صاحب نے, ہاں جانتے ہوں گے آپ. پھر FFC آ گئی اس میں. جب انہوں نے لی تو پھر ایک کھاد بنانے والی فوجی فرٹیلائزر اس میں آ گئی. یہ کیسا گورکھ دھندا ہے, واللہ عالم. چلیے مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید بہرحال چیزیں طے ہوں گی شاید پہلے سے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بعد میں کچھ ہو گیا. تو یہ تو پرابلم ہے نا, اور اسی پرابلم سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پرابلم دور تبھی ہوگا کہ جب آپ کسی ملک کی فوج کو سیمٹ نہیں بنانا چاہیے نا. جی میرا یہ خیال بالکل ایسا ہی ہے, کھاد نہیں بنانی چاہیے نہیں. آپ یہ حکومت سے متعلق بھی میری رائے یہی ہے. یعنی دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں نا, بہت کم حکومتیں ہیں جو ایئر لائنس چلا رہی ہیں. دنیا بہت کم حکومتیں ہیں جو یہ کام, حکومت کا کام گورن کرنا ہے. حکومت کا کام جو ہے پروفیٹیبل. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ حکومت ہو, اس کو کسی بھی طرح کے کاروبار میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. ویسے فوج کی ڈومین کیا ہے, میں آپ کی زبانی جاننا چاہتا ہوں. دفاع, اور صرف دفاع, بس دیٹ از اٹ. اس کے علاوہ جی تو دفاع کرتے ہوئے اگر کوئٹہ سے, بلوچستان سے, ترکم بارڈر سے, خیبر پختونخوا سے پیٹرول ڈیزل کی سمگلنگ ہو رہی ہو, دہشت گرد آ رہے ہوں, پہلا سوال ان سے منشیات آ رہی ہو, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل پہلا سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے, پوچھا جاتا ہے. اور یہاں ان سے مراد کیا ہے؟ فوج, اسٹیبلشمنٹ, وہ ادارے. فار ایگزامپل آپ کا جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے وہ ذیلی ادارہ ہے. فار ایگزامپل جو آپ کی سرحدوں پر جو فورسز موجود ہیں, چاہے وہ رینجرز ہیں چاہے وہ لیویز ہیں, بالکل سوال کیا جانا چاہیے. اور ہم نے کیا, بلوچستان میں جو ڈیزل کی اسمگلنگ ہے اس پر پورا پروگرام کیا ہم نے. اس میں فورسز کے اہلکار تھے جن کو رشوت دیتے, وہ ریکارڈنگ کی اور وہ چلائی ہم نے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں اپنے طور پر. بیٹے سے مشورہ کیا تھا, میں ایسے کرنا چاہ رہا ہوں پارٹی سے متعلق؟ نہیں, مجھے لگتا ہے ایک تو یہ, میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی پولیٹیکل اوپینین اثر انداز نہیں ہونے دی اپنی فیملی کے اوپر. میری فیملی, مجھے اس وقت بھی اندازہ نہیں کہ کون کس طرف کھڑا ہے, لیکن اب جب یہ تحریک شروع ہوئی اور ظاہر اس کے حوالے سے اس نے بھی بات سنی, میں نے بھی, تو مجھے لگتا ہے کہ اب گھر کے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک قائل ہیں کہ ہاں یہ بات درست. اور میں کہتا ہوں عمران صاحب, اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جو بات میں عرض کر رہا ہوں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فیملی کو کنونس کر لیا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے. کوئی بھی اس سے, آپ بتائیے مجھے,
آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ ایک جمہوری جماعت نہیں ہونی چاہیے؟ آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ مڈل کلاس یا عام لوگوں کو موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ آگے؟ تو اس مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں یہ کرتا ہوں، میں یوں ہوں، مجھے کسی نے لانچ کیا، اس بات یا اس نظریے سے کون اختلاف کر سکتا ہے کہ شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے، خاندان پرستی نہیں ہونی چاہیے، پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے، پارٹی میں انٹرنل الیکشنز کے ذریعے فیصلے ہونے چاہیے، پارٹی میں مشاورت سے اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلے، اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ بات سمجھ میں سب کو آ رہی ہے، لیکن چونکہ ہم مبتلا ہیں بت پرستی میں تو اس کو نکلنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے، فیملی، دوست، احباب سب جیسی رکاوٹیں تنقید ہو سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ. یہ تو طے کر لیا سر. اس کے علاوہ میرے پاس کہ میری زندگی کا اس سے بہتر مصرف کیا ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کر جاؤں پاکستان کے لوگوں کو ایک سمت نمائی کی طرح، اور پاکستان کے پاس بھی، پاکستان کے لوگوں کے پاس بھی اس کے علاوہ کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ یا آپ ایک اور شخصیت ڈھونڈیں عمران خان کے بعد 40 سال 50 سال کے لیے، یا آپ ان خاندانوں کے پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں کے غلام بنائیں اپنے بچوں کو. تیسرا آپشن بتائیے مجھے کیا ہے؟ کاش آج طارق عزیز صاحب زندہ ہوتے تو آپ ان سے مشورہ کرتے. ہاں ضرور، انٹلیکچوئل آدمی ایسا ہی ہے، بہت سارے ایسے لوگ. لیکن مجھے لگتا ہے یہ اصولی بات ہے. مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں لوگ، کیا جانا چاہیے، کیا جا سکتا ہے، لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں بھائی، مجھے آپ کہیں ٹاؤٹ، بلیک میلر، جو آپ کے دل میں آتا ہے، جیسا غصہ نکالنا نکال لیجیے. تو ان باتوں سے بچنا ہے تو عمران خان کے اوپر تنقید کرنا چھوڑ دیجیے. نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں ایک بات کو صرف اس لیے کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں اور بات پر میں یقین رکھتا ہوں، تو یہ یعنی میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن یہ بات میں صرف اس لیے نہ کہوں کہ مجھ پر الزام لگے. میں قطعاً سر، میں نے اپنے پروگرام میں نے عرض کیا نا، میں نے کی ہوئی ہے نا بھائی، نواز شریف نے، شہباز شریف نے بھی کی ہوئی ہے. ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ان کے لیڈر نے نہیں کی ہوئی. یہی تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے اپنے پروگرام میں گولیاں کھائی ہوئی ہیں، میں نے جیلیں بھگتی ہوئی ہیں، میں نے ماریں کھائی ہوئی ہیں، ہڈیاں توڑوائی ہوئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی 2 4 5 7 10 نیگیٹو کامنٹ سے گھبرا جاؤں گا اپنی بات کہنے سے؟ 20 سال کا صحافتی سفر سامنے ہے بھائی. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں نا، آپ بیل مجھے مار. جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا، لیکن کوئی مارتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. میں آپ سے عرض کروں، اس تنقید کے نتیجے میں تو یہ سفر نہیں رکنے والا کہ میں صرف اس بات پہ، جس بات کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں وہ میں کہتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی آج نکل. بس یہ انشاءاللہ جہاں یہ سمجھ لیں لوگ کہ اس کے علاوہ مجھ سے اختلاف ہے نا، مجھے برا بھلا کہیے، مجھ سے متعلق سوال کیجیے، کہیں کہ یار فوج لے کر آئی ہے، ٹاؤٹ ہے، یہ کچھ بھی الزام لگائیے مجھ پہ. آپ جواب دیں گے؟ میں جواب بھی نہیں دیتا. میں کہتا ہوں بھائی، مجھ پر تو الزام تب لگائے نا کہ جب میں ووٹ مانگ رہا ہوں آپ سے. ابرار صاحب، میں آپ سے کہوں نا مجھے وزیر اعظم بنائیں، تو پھر آپ کہیں نہیں یار آپ تو ٹاؤٹ ہیں. میں آپ سے کہوں یار مجھے لیڈر مانیں، پھر آپ کہیں نہیں یار آپ تو بلیک میلنگ کرتے ہیں. میں آپ سے کہوں مجھے ووٹ دیجیے یا مجھے پرائم منسٹر بنائیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، جب میں وزیر اعظم کے عہدے کا یا بلکہ کسی بھی عہدے کا امیدوار ہی نہیں ہوں تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں مجھ پہ الزامات لگا کے. پھر میں عوام کی طرف میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ اچھے ہیں، آپ محب وطن ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ آگے آئیے. میں تو نہیں کہہ رہا، مجھے انکار نہیں ہے. ہاں، تو مجھ پر تنقید کیجیے، اس نظریے پر تنقید کر کے اس کو غلط ثابت کیجیے نا، پھر مزہ آئے. میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو غلط ثابت کیجیے، اور اگر میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے تو عمل کیجیے اس پر، آپ لے کر بڑھیں آگے اس موومنٹ کو. جس کسی دور میں، کسی ہفتے، جس دن، جس مہینے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اسٹریٹ موومنٹ چلاتے ہوئے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کبھی کوئی لانگ مارچ احتجاج کریں، آپ ہی انہی دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں تو نہیں کچھ کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. ایسا یعنی میں آپ کی لوگ سمجھتے ہیں آپ کو لایا گیا ہے کہ ڈائیورٹ کیا جائے لوگوں. ابرار صاحب، یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے. میں آج ایک ڈیبیٹ کر رہا ہوں، ایک بحث کر رہا ہوں، ایک گفتگو انیشیٹ کر رہا ہوں. اس کے نتیجے میں پھر تحریک کا نام، اس کی رجسٹریشن شروع ہوگی، اس کے بعد یونین کونسل میں الیکشنز ہوں گے، پھر ڈسٹرکٹ میں، پھر تحصیل میں، پھر ڈویژن میں، پھر ایک وقت لگتا ہے ہر ایک تحریک کو. ان لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے کہ کل کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے گا وزیر اعظم کے مقابلے میں، عمران خان صاحب کے مقابلے میں؟ واللہ عالم، پتہ نہیں کیوں، کس چیز کا تھریٹ ہے. میں آپ سے کہہ رہا فرسٹریٹڈ ہے بیچارے، فرسٹریشن میں ہے، اور مجھے ان سے ہمدردی ہے. یہ بہت برسوں اور دہائیاں نہیں لگیں گی، لیکن بہرحال یہ عمران خان کے دور کے بعد کی تیاری ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کل عمران خان کے مد مقابل کوئی چیز کر رہے ہیں. نہ مد مقابل آ سکتے ہیں، نہ آنا چاہیے. اس آدمی کی لمبا پلان، اس کی اپنی ایک اسٹرگل ہے. 73 سال عمران خان صاحب نے بہت محنت کی ہے، اس زندگی میں بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، کچھ غلط کام بھی ہیں جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس امید اور توقع کے ساتھ آؤں کہ 73 سال کرکٹ کھیلی ایک آدمی نے، پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا، شوکت خانم بنایا، نمل بنایا، ملک کے وزیر اعظم بنے اپنی اسٹرگل کر کے، اور میں
آ کے کہوں کہ لو جی اب لوگوں کے دلوں میں جو اس کی محبت ہے میں نکال دوں گا, تو یہ مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی اور نہیں ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ صرف اس بات کا ادراک کریں کہ میں عمران خان سے بہت سارے معاملات میں اتفاق کرتا ہوں, بہت سارے معاملات میں فالو کرتا ہوں, بہت سارے معاملات میں انسپریشن لیتا ہوں, کچھ معاملات میں ان پر تنقید کرتا ہوں. اور ایسا ہی ہونا چاہیے. کسی بھی آدمی کو آپ نبی یا فرشتہ تو نہیں مان رہے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کہ اس میں آپ کو کوئی کوتاہی اور خامی دکھائی نہیں دے گی. اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کے بعد کا کوئی نسب العین آگے بیک اپ ہونا چاہیے. کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے, آپ کبھی کسی بڑے جاگیردار, وڈیرے, بڑے سیاستدان, سابق وزیر اعظم, MNA, MPs کے پاس جا کے دعوت بھی نہیں دیں گے, آپ عام عوام کے پاس جائیں گے؟ نہیں نا سر, یہ تو پھر وہ آپ کے بنیادی اصول کے خلاف ہوا نا کہ آپ الیکٹیبلز کی طرف آ جائیں, آپ سرداروں کو, وڈیروں کو, جاگیرداروں کو لے آئیں. اگر کوئی آنا چاہے تو روکیں گے بھی نہیں. وہ تو ظاہر نہیں روکا جا سکتا, کسی کو بھی ہر ایک کا آئینی اور قانونی حق ہے یہ, لیکن کسی کو بھی ہم یہ نہیں ہیڈ لائنز چلائیں گے کہ لو جی آج بھی ایک وکٹ گر گئی تو فلانا آ گیا. یہ تو بنیادی اصول کے خلاف ہے. پارٹی رجسٹرڈ ہو جائے گی نا؟ پارٹی رجسٹر ہوگی اس پہلی کیبنٹ اور کابینہ کے نام پر, یا اس پہلے آفس ہولڈرز کے نام پر کہ جو الیکٹ ہو کے پارٹی کے اندر عہدے سنبھالیں گے, ان کے نام پر پارٹی رجسٹر ہوگی اور پارٹی کے نام کا فیصلہ بھی وہ کریں گے. آپ نے کہا جو بھی آنا چاہے اس کو روک نہیں سکتے, غیر اخلاقی تقاضے بھی ہیں. عثمان بزدار آنا چاہیں موسٹ ویلکم, کیوں نہیں. فواد چودھری آنا چاہیں فواد چودھری صاحب کے معاملے میں کبھی کبھار وہ عجیب بات کر جاتے ہیں بالکل جو ان کی, لیکن وہ بہت منطقی بات کرتے ہیں. PTI کے معاملے میں بھی وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کی طرف جانا چاہیے, ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے. لیکن ہمارے جو گنڈاسا اٹھائے ہوئے جو قومی کانفرنس ہوئی اس میں مدعو نہیں کیا گیا آپ کو؟ قومی کانفرنس KP ہاؤس میں نہیں. دیکھیں ابھی تو ہم ہمارا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, ابھی ہم کوئی آفیشیل تحریک نہیں ہے, ابھی تو ایک بات ہے, ہم ابھی تو صرف ایک خیال ہے, ابھی تو ہم صرف ایک فکر ہے, ایک نظریہ ہے. اس کو تھوڑی سی عملی شکل ہو تو ہم ہر جگہ خود بھی کوشش کریں گے. منشور میں میڈیا کی آزادی کی بھی بات کریں گے. دیکھیے مجھ سے ذاتی طور پر پوچھیے تو میں ضرور ہر معاملے میں, لیکن کیا منشور ہوگا یہ فیصلہ اس پارٹی کے الیکٹڈ لوگوں کو کرنے دیجیے. اقرار صاحب بہت وقت دیا آپ نے. آپ کا شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.